جب بھی آپ کسی بھی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو اگر آپ نے پہلی دفعہ ملتے ہوئے اس کی تعریف کر دی ہے نا تو وہ انسان کبھی بھی آپ کو نہیں بھولتا. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد جو لوگوں میں سب سے بڑا فیئر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسٹیج پر آ کر بات کرنے کا فیئر ہے, اسٹیج پر آ کر تقریر کرنے کا فیئر ہے. دنیا میں بڑے بڑے پبلک اسپیکرز, بڑے بڑے ایسے ٹرینرز ہیں کہ جن کے اندر اسٹیج فوبیا تھا اور انہوں نے اس اسٹیج فوبیا کو اوورکم کیا, اور آج مطلب جب وہ اسٹیج پہ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ ایسا اسپیل ڈالتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آپ پاور ٹرائی اینگل یا مرکل راؤٹ بنائیں, اور پاور ٹرائی اینگل لائک لک ایٹ مائی ہینڈس پوزیشن از کالڈ ایز پاور ٹرائی اینگل. تو آپ پاور ٹرائی اینگل جب بناتے ہیں تو اٹ شوز کہ ہی از اے ویری کانفیڈنٹ پرسن. اسٹینڈنگ پوسچر میں ونگ اسٹینڈنگ نہ کریں, آئی مین کمر پہ ہاتھ رکھ کے مت کھڑے ہوں, پین کی پاکٹس میں ہاتھ مت ڈال کے کھڑے ہوں, اپنے ہاتھوں کو بیک پہ رکھ کے مت کھڑے ہوں. اسٹیج پر بلاتے وقت جو آپ کے اندر کورٹیسول یا ایڈرینالین ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو اسٹریس دیتے ہیں, جو فیئر پیدا کرتے ہیں, تو اسٹرانگ باڈی لینگویج کیا کرتی ہے کہ ان ہارمونز کی پروڈکشن کو 25% کم کر دیتی ہے, اور آپ کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے جو آپ کا موریل اور کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے اس کی پروڈکشن 15% بڑھ جاتی ہے. آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اتنا ٹائم لینا ہے کہ جتنا ٹائم آپ کو کسی مال میں ایک فلور سے دوسرے فلور پر جانے کے لیے ایک ایلیویٹر پہ لگتا ہے. سٹنگ پوسچر میں یہ ہے کہ فار مین آپ لیگس کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ 4 لیگ پوزیشن میں مت بیٹھیں, آئی مین کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مت بیٹھیں. اٹ ساؤنڈس ویری آرگومنٹیٹیو اینڈ اتھارٹیرین. عورت ساری عمر مرد کی خدمت کرتی ہے, بچے پالتی ہے, اور شوہر نے آج تک اس کی کسی ایک خوبی کو اپریشیٹ نہیں کیا. آپ کو لاہور کے اندر کورٹس میں ہزاروں ایسے کیسز ملیں گے کہ جس میں لڑکیوں نے حلا کی ڈگری دائر کی ہوئی ہے. آپ نے کبھی بھی آپ نے آڈینس کی ججمنٹس پہ نہیں جانا. آپ کی آڈینس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ڈارٹنگ کر رہے ہوں گے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, ان کو آپ کی بات جو ہے نا وہ سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے ان کے لٹکے ہوئے چہرے یا آپ نے ان کی آپسی گوسپس کو دیکھ کے پریشان ہی ہونا کہ یار لوگ مجھے سن ہی نہیں رہے, لوگ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے. یہ جو بچے لرننگ ڈسیبلٹیز میں آتے ہیں یا جو ADHD کے مسائل ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو بلیو اسکرین ایکسپوجر دے دیتے ہیں. بچے کارٹونس دیکھتے ہیں. وی یوزڈ ٹو سی سو مینی پیرنٹس کے جو اپنے بچوں کو خود موبائل پکڑاتے ہیں کہ جی بچہ انگیج. آج ہمارا بچہ بایو پڑھنے والا بایو میں 100/100 لے لیتا ہے, لیکن وہ اپنی بایولوجی کو نہیں سمجھ پاتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اسٹمک کی ہیلتھ کیوں خراب ہے, اس کو کانسٹیپیشن کیوں رہتی ہے, اس کا معدہ کیوں خراب رہتا ہے. ہم میں سننے کی بھی عادت نہیں ہے. ہم کسی کے سوال کو ابھی آدھا سنتے ہیں اور ہم انٹرنلی اس کو آنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس کو فوری طور پہ منہ توڑ جواب دیا جائے. وہ لوگ جو کمیونیکیشن کرتے ہوئے جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن میں ایک ایموٹیو ویلیو ہوتی ہے, تو وہ لوگ جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات دل پہ لگتی ہے, رائٹ. ان کی بات میں ایک تاثیر ہوتی ہے. ہم نا باہر کی دنیا میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم بڑے کرٹیس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے, وہ ہمارا انٹروڈکٹری سیلف ہوتا ہے. ہمارا جو ریئل سیلف ہے نا وہ ہمارا ہسبینڈ, ہماری بیوی, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے بتاتے ہیں. السلام علیکم, میں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں حسب معمول ہم آپ کے کویسچنس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ویورز جو آج فرسٹ ٹائم ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, آپ کے لیے شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز سٹارٹ کی ہے, اور اس سیریز میں ہم لیڈرشپ سکلز, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پیرنٹنگ, ایجوکیشنل ایشوز, کریئر پلاننگ, کریئر ڈیولپمنٹس میں دیگر بہت سے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرسنل, آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی چیلنج ہے, آپ کے مائنڈ میں اس حوالے سے کوئی کویسچن ہے, تو آپ پوڈ کاسٹ کے کامنٹس میں اپنے کویسچنس کو مینشن کریں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ اور اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے کویسچنس کو ایڈریس کریں. اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک ینگ انٹرپرینور ہیں, اے ویری ینگ ٹیلنٹڈ گائے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ صدام حسین, اینڈ ہی ہیز جوائنڈ اس ان آر پوڈ کاسٹ ٹیم, اور وہ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ کو ہوسٹ کریں گے. سو ویلکم کرتے ہیں صدام حسین کو. صدام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل. اور کیسا رہا آپ کا سفر؟ اچھا رہا.
ओके गुड. तो लुकिंग नाइस माशाल्लाह. Thank you for your तो ये जो ड्रेसिंग सेंस है, इज़ इट योर ओन चॉइस और आप किसी की चॉइस से ड्रेसिंग करते No, हैं? it's my own choice. Okay, nice. As I said earlier in my introductory statement कि हम पॉडकास्ट में पब्लिक के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं. क्वेश्चंस तो टीम ने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि बिला ताहीर उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आज बताएं कि भाई क्या है पहला क्वेश्चन. हमारा आज का पहला क्वेश्चन लाहौर से मोइज़ अहमद का है. वो पीआर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, पीआर या नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए, और सोशल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताएं. ओके. अच्छा सदाम, ऐसा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन, सोशल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग, तो ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई बिलीव कि आज के दौर में जो सोशल इंटेलिजेंस है, नेटवर्किंग है, इसका बहुत बड़ा रोल है. और इस हवाले से बड़ी अच्छी किताब है डैनियल गोलमैन की, इमोशनल इंटेलिजेंस. और उस किताब में उसने जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल विजिलेंस और इमोशनल मैनेजमेंट को बड़े ही अच्छे अंदाज से डिफ़ाइन किया. वहाँ पे उसने एक सेक्शन में बताया है कि सोशल इंटेलिजेंस का क्या रोल है. और अगर हम नेटवर्किंग के गुर को सीख जाएं, अगर हम सीख जाएं कि हम अपनी पीआर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ अमली ज़िंदगी में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है. और उसकी रिसर्च ये बताती है कि अमली ज़िंदगी में आपकी जो डिग्री है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, कामयाबी में उसका किरदार सिर्फ 15% होता है. और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी पीआर पे, अपनी नेटवर्किंग पे काम करना चाहिए. आपने जनरली एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. तो आई बिलीव कि अगर आप नेटवर्किंग के गुर को सीख जाएं तो आप अपनी पीआर बढ़ा सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, आप सोशली इंटेलिजेंट हो सकते हैं. और अमली ज़िंदगी में आपके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ग्रो कर सकें. क्योंकि जिस इंसान की पीआर अच्छी है, जो इंसान समाजी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. और मोर देन डैट कि अगर हम आज के दौर में देखें तो डिजिटल इंक्लूसिविटी के आने से और जितनी तेज़ी से नई नई चेंजेस आ रही हैं, और जो हमारा एजुकेशनल लैंडस्केप है, जो हमारा डिजिटल लैंडस्केप है, जितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो इस बदलती हुई सूरत हाल में भी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, हम जितने नए नए लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, हम उनके एक्सपीरियंसेस से, हम उनके नॉलेज से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड मोर देन डैट कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का बाइस बनते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी. मतलब लोगों को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप हर किस्म के इंसान को ऐड करें. वी हैव टू सी कि हम जिन लोगों को ऐड कर रहे हैं वो वाकई ही आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें. जैसे वो टिम फेरिस कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल टू होम यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम. कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, वो 5 लोग डिफ़ाइन करते हैं कि आपका कॉग्निटिव लैंडस्केप क्या होगा, आपके थॉट प्रोसेस कैसे होंगे, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी, आप किस किस्म की चॉइसेस रखेंगे. और आई बिलीव कि आपकी लाइफ में जिस किस्म की चॉइसेस होती हैं, आपकी लाइफ वैसे ही होती है. सो नाउ कम टू द पॉइंट. ऑब्वियसली कि सवाल यही था कि हम नेटवर्किंग को कैसे बढ़ा सकते हैं. तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको ना इस पे थोड़ा कॉन्शियसली काम करना पड़ता है. और आज के दौर में तमाम बिग सिटीज़ में आप देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. और फिर हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ईयर्स से पाकिस्तान में जो टेक इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो कर चुकी है. और जो आईटी इंडस्ट्री के ग्रो करने से आपने देखा है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो सीईओस हैं, वो डिफरेंट किस्म की कॉन्फ्रेंसेस को मेगा लेवल पे ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उन इवेंट्स पे जाएं, आप उन कॉन्फ्रेंसेस में जाएं और आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करें. वहाँ पे एक्सपर्टीज़ आते हैं, आप उन एक्सपर्टीज़ से मिलें, आप उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से न सिर्फ सीखें बल्कि जब आप उनकी मेंटरशिप से फ़ायदा उठाते हैं तो वो चीज़ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करती है.
اور آئی بیلیو کہ جب آپ کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں، وہ کوئی کانفرنس ہے، وہ کوئی کانفرنس ہے، سیمینار ہے، ورک شاپ ہے، تو آپ وہاں پہ سیلفی ضرور بنائیں، آپ وہاں پہ تصاویر بھی بنوائیں، لیکن وہ صرف تصاویر نہیں ہونی چاہیے، تصاویر کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ سیکھیں بھی، اور وہاں پہ جو اچھے لوگ ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے نئے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کی بات کی ہے، تو صدام آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں میں نا ایک شائنس ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں اور وہ کسی انسان سے ملنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے، ایک ریلکٹنس ہوتی ہے کہ یار میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے کیسے بات کروں گا، میں بات کا آغاز کیسے کروں گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں، اور وہ اس ایونٹ پر جانے کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور موسٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جب اس قسم کے نیٹ ورکنگ ایونٹس پہ جاتے ہیں تو وہ ایک سیلفی بوتھ پہ سیلفی کھینچیں گے، کچھ تصاویر بنوائیں گے، اینڈ دیٹس اٹ، کہانی ختم۔ تو آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ نئے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نئے لوگوں سے کنیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار دیکھیں، آپ کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو اگر تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی کوئی سوسائٹی میں کنٹریبیوشنس ہیں، اور آپ کی ایک فیس ویلیو ہے، آپ کا ایک اسٹرانگ پبلک امیج ہے، تو پھر تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کے پاس خود آئیں گے اور لوگ آپ سے ملیں گے، لوگ آپ کے ساتھ سیلفی بھی بنوائیں گے۔ لیکن اگر آپ ابھی گمنام ہیں، آپ کی کوئی کنٹریبیوشنس نہیں ہیں، لوگ آپ کو نہیں جانتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایونٹ پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو یہ بالکل بھی برا نہیں لگتا کہ اس کے پاس کوئی چل کے آئے اور وہ کہے کہ بھائی یہ بندہ کیوں میرے پاس آیا اور اس نے آ کے میرے سے کیوں ہیلو ہائی کی ہے۔ دیکھیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک تکبر، غرور ہوتا ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں کہ جی ان کو کسی سے ملنا نہ پڑے، کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد بہت سے فلٹرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی پازیٹیو لوگ ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، وہ جب بھی کسی ایونٹ پہ آتے ہیں تو وہ بالکل ایکسیسیبل ہوتے ہیں پبلک کو۔ تو آپ اپنی اس جھجک سے نکلیں اور اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ یار اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچیں گے، اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس آیا اور ان کو امپورٹنس دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، لیٹس سے کہ جی آپ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ چل کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صدام صاحب میں دیکھتا ہوں آپ کو سوشل میڈیا پہ، دیکھتا ہوں آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ تو یہ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان ریکگنیشن چاہتا ہے، دنیا میں ہر انسان ایکنالجمنٹ چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے وہ آئی تھنک نیتشے ہے، اس کی یہ بات ہے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پہ ول ٹو پاور ہوتی ہے۔ تو پاور کے ساتھ ساتھ نا انسان کے اندر پیدائشی طور پر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے، وہ مانا جائے۔ تو جب ہم ایکنالجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایونٹ پہ جائیں اور کوئی آپ کے پاس چل کے آئے اور وہ کہے کہ جی سر آئی ریئلی اپریشیٹ یور ورک، اور آپ کے کام کو سراہا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، ایکنالج کیا جائے۔ تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی ایونٹ پہ جائیں گے تو آبویسلی لوگ آپ سے ملیں گے۔ اچھا، ملتے ہوئے جو ہے نا کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل تو آئی ریکویسٹ کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کی باڈی لینگویج اوپن ہونی چاہیے۔ یو مسٹ بی ود اوپن باڈی لینگویج، ود اے پلیزنٹ اسمائل، اور مطلب سڑا ہوا تھوبڑا کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ آپ کسی جگہ پہ جا کے ایسے بہت ہی روڈ فیس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پوکر فیس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور آپ یہ تصور کریں کہ جی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی جناب آپ کیسے ہیں، اور تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ، اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ، اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر بھی اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ کھڑے ہوں، پلیزنٹ اسمائل کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ آپ اپروچیبل دکھیں، آپ فرینڈلی دکھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف ایک بندہ ہے کہ جو بڑے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسے ریجڈ فیس کے ساتھ، پوکر فیس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی آرمس کو بھی فولڈ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو بڑی اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھا ہے، چہرے پہ پیاری سی اسمائل ہے اور وہ اپروچیبل فرینڈلی دکھ رہا ہے۔ تو آپ کس کی طرف جانا پسند کریں گے؟ کون آپ کو زیادہ اپروچیبل فرینڈلی لگے گا؟
obviously وہیں لگے گا نا کہ جو اوپن باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ اپنی ایروگینس کو, انا کو, ایگو کو بالکل گھر چھوڑ کے جائیں. اور جب آپ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ دوسروں سے ملیں. اچھا, جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں تو وی یوز ٹو سی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ جب ہم کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو لیٹس سے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ جانتا ہے تو وہ آپ سے ملنے آیا تو ہمیں تھوڑا سا نا بنیادی جو مینرس ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. کہ لیٹس سے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پبلک فگر, ایک پرسنالٹی وہ کسی دوسرے کے ساتھ انگیج ہے تو آپ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کریں. اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ کہ جی آپ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انگیج ہے تو آپ اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور آپ شروع ہو جاتے ہیں. اٹس اے بیڈ مینر. آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اور آپ ویٹ کریں. جب آپ دیکھیں کہ وہ اب فری ہیں تو آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ فرسٹ آف آل تو پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ, اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ ہینڈ شیک کریں, گریٹنگس کا تبادلہ کریں. اور گریٹنگس کا تبادلہ کرنے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہی نا اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, اور وہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ پہ مجھے بتائیں کہ کسی مسئلے کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ ڈسکس کرنا چاہیے, بتائیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اوبیسلی مطلب وہ ایونٹ ہے نا, تو ایونٹ میں ایک بندے نے نہیں ملنا, دو نے نہیں ملنا, کئی لوگوں نے ملنا ہے. اور پھر آپ ایونٹ اٹینڈ کرنے آئے ہیں تو اوبیسلی آپ وہاں پہ ڈفرینٹ اسپیکرس کو بھی سنیں گے, آپ دیگر لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, آپ کی اپنی بھی کوئی انگیجمنٹس ہیں. اینڈ اوبیسلی جو پبلک فگرس ہیں, اسپیکرس ہیں, یا کوئی بھی پرسنالٹی ہے وہ خود بھی اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے آتی ہے اور ان کی اپنی بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں. سو اس میں یہ بات ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی مسئلہ ان ڈیپتھ, ان ڈیٹیلس ڈسکس کرنے کے بجائے فرسٹ آف آل ہم ان کے ساتھ انگیج ہوں, ہم ان کے ساتھ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کریں. اور نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیجٹس, آپ اپنا موبائل فون نمبر ان کے ساتھ ایکسچینج کریں. بٹ بیفور شیئرنگ یور ڈیجٹس آپ کیا کریں کہ آپ فرسٹ آف آل اپنا انٹرو کروائیں. اب جو انٹرو ہے نا وہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچپن سے شروع کرتے ہیں اور وہ اپنے اڈلٹہوڈ اور پھر مطلب وہ لائف کی ساری ڈائنامکس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سر میں نے میٹرک وہاں سے کیا, میرا تعلق جو ہے نا وہ پھالیاں سے ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے, میں فلاں کرتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹرو کے بارے میں بتاتے ہوئے نا ایلیویٹر پچ رول کو اپلائی کرنا ہے. اب یہ جو ایلیویٹر پچ رول ہے نا, اٹس مینس کہ آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اتنا ٹائم لینا ہے کہ جتنا ٹائم آپ کو کسی مال میں ایک فلور سے دوسرے فلور پر جانے کے لیے ایک ایلیویٹر پہ لگتا ہے, اور آئی مین کہ فیو سیکنڈس میں. اب فیو سیکنڈس میں اگر آپ انٹرو کروائیں گے, لیٹس سے کہ جی آپ کسی ایونٹ میں ہیں اور آپ بہت بڑے انٹرپرینور ہیں اینڈ یو آر رننگ گروپ آف کمپنیز اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یو آر دیئر ٹو شیئر یور ایکسپرٹیز کہ جی آپ کی جو انٹرپرینورشپ کی جرنی تھی یا جو آپ کی سکسیس اسٹوری تھی وہ کیا تھی, اینڈ آئی ایم دیئر, اور میں آپ سے نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے اگر اپنا انٹرو کروانا ہے تو میں کیا کہوں گا, جی السلام علیکم سر, آپ خیریت سے ہیں؟ مائی سیلف یاسر عرفات اینڈ آئی ایم leadership trainer and executive coach, and I serve to civil services and military and corporate sector, and it's really good to see you. تو that's my intro. اور مجھے اس میں بالکل بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرا تعلق کس سٹی سے ہے, میری ایج کیا ہے, میری کوالیفیکیشنس کیا ہیں. جسٹ آپ کیا کریں, آپ اپنا فل نیم بتائیں اور آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں. دو چیزیں, آپ اپنا فل نیم بتائیں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ اپنا انٹرو کروا چکے ہوں اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ کوئی مزید بات مت چھیڑیں انلیس اور انٹل کہ جو سننے والا ہے وہ آپ میں انٹرسٹ لیتے ہوئے آپ سے مزید کوئی بات پوچھتا ہے. اچھا, جب وہ آپ سے بات پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کی بات کو غور سے سنیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے کسی بھی نئے بندے سے ملنا ہے تو آپ سے جب وہ بات کر رہا ہو تو آپ نے ایکٹیو لسنر ہو کے اس کی بات سننی ہے. اس کی بات سنتے ہوئے آپ نے موبائل فون نہیں یوز کرنا, آپ نے ڈارٹنگ نہیں کرنی, آئی مین آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اور پھر آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی تعریف لازمی کرنی ہے. آئی مین وہ تعریف جینون تعریف ہونی چاہیے, رائٹ. لیٹس سے کہ جی آپ کسی کے پرفیوم کی تعریف کر سکتے ہیں کہ سر بہت اچھا پرفیوم ہے, کون سا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, $1 ملین کی بات بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو اگر آپ نے پہلی دفعہ ملتے ہوئے اس کی تعریف کر دی ہے نا تو وہ انسان کبھی بھی آپ کو نہیں بھولتا. ایٹ لیسٹ اگر آپ کی بھی ایک پلیزنٹ ملاقات رہی ہے اور آپ نے کوئی نمبر ایکسچینج کر لیے ہیں تو وہ انسان آپ کی تعریف کو لازمی یاد رکھتا ہے کہ یار میں اس بندے سے ملا ہوں. کیونکہ ہماری سوسائٹی
سوسائٹی میں تعریف نہیں نا کی جاتی. ہم موسٹلی لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور جب کسی انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. جیسے ابھی پوڈ کاسٹ کے آغاز میں میں نے آپ کی بھی تعریف کی کہ جی آپ نے یہ اٹائر بہت اچھا پہنا ہے. سو دس از اے وے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ریپو کیسے بلڈ کرتے ہیں, کسی انسان کے ساتھ آپ اپنے نیٹ ورک کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ اس کے اٹائر کی تعریف کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی ٹائی ویئر کی ہوئی ہے آپ ٹائی کی تعریف کریں, شرٹ کی تعریف کر سکتے ہیں, آپ اس کے بلیزر کی سوٹنگ کی تعریف کر سکتے ہیں, پرفیوم کی تعریف کر سکتے ہیں. بٹ اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی فیمیل سے مل رہے ہیں تو پھر آپ کائنڈلی اس کی تعریف نہ کریں. جسٹ آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میم اٹس گڈ ٹو سی یو, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میڈم آپ نے لپسٹک بہت اچھی لگائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اٹس اے چیپ تھنگ نا, آپ نے یہ کام نہیں کبھی کرنا. اور اس میں یہ ہے بھائی کہ نیکسٹ اوبویسلی آپ پھر نمبر ایکسچینج کر لیں. اور نمبر ایکسچینج کرنے کا طریقہ کیا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ نا. مطلب وی ہیو سین کہ ہم بڑے ہی چیپ انداز سے کہتے ہیں کہ سر اپنا نمبر تو دیجیے گا. دیٹس ناٹ دا وے. آپ کے پاس اگر اپنا وزٹنگ کارڈ ہے تو آپ اپنا وزٹنگ کارڈ بڑی گریسفلی آپ اپنے والیٹ سے نکالیں, یا آپ اپنے وزٹنگ کارڈ کے پاؤچ سے نکالیں, اور آپ کیا کریں کہ سر یہ دس از مائی کانٹیکٹ نمبر. اور پھر اگر آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ سر اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس مل سکتی ہیں. مطلب آپ نے اس سینٹینس کو, اٹس اے سائیکولوجیکل سینٹینس کہ سر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اور یا اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ پلیز اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلس شیئر کیجیے گا. میں آپ کو اپنے نام کے ساتھ ٹیکسٹ کرتا ہوں یا میں واٹس ایپ کرتا ہوں. تو آپ نے اب اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس لے لینی ہے, اور آپ نے اسی وقت کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ٹیکسٹ کر دینا ہے کہ السلام علیکم سر, آئی میٹ آن دی سائڈ لائنس آف فلاں ایونٹ, اور اٹ واز ریئلی گڈ ٹو سی یو. اور نیچے آپ لکھتے ہیں جی وارم ریگارڈس, پروفاؤنڈ ریگارڈس, اور نیچے آپ اپنا نام لکھتے ہیں, اور نام لکھ کے آپ کا جو بھی ڈیزگنیشن ہے یا جو بھی آپ کرتے ہیں تو آپ وہ نیچے لکھتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوگا کہ آپ نے نمبر ایکسچینج کر لیے. پھر اگر اس نیٹ ورکنگ میں اگر آپ کوئی اس سے کمٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کمٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیٹس سے کہ جی آپ کسی پبلک فگر سے ملیں اور آپ اس کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس سے ملنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے آفس کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں کہ آپ اس سے ملیں اور آپ ملتے ہوئے اپنا پرپس آف میٹنگ بھی بتا دیں, پرپس آف گریٹنگس بتا دیں کہ جی آپ کیوں ملنے آئے ہیں. تو آپ ان کو کہیں کہ جی سر میں مطلب اٹس ریئلی گڈ ٹو سی یو, تو اف یو پلیز تو ہم کوئی میٹنگ پلان کر سکتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ جی اچھا ایسا کریں کہ جی آپ جو ہے نا نیکسٹ سیٹرڈے آ جائیں, نیکسٹ فرائیڈے آ جائیں. تو پھر آپ اس سے کہیں کہ سر اف یو پلیز تو آپ مجھے کوئی ٹائم بتا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایک دن پہلے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, یا وہ آپ کو ٹائم بتا دیتا ہے. تو آپ نے اس سے ایک کمٹمنٹ لے لی ہے. تو اب آپ جب اس کو ٹیکسٹ کریں گے تو آپ اس کمٹمنٹ کو بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سی یو آن فرائیڈے اور سیٹرڈے واٹس ایور, رائٹ. تو دیٹس اے وے ٹو اٹینڈ دا ایونٹس اینڈ کانفرنسز اینڈ سیمینارس رادر دین گوئنگ دیئر جسٹ فار ٹیکنگ سیلفیز. اٹس گڈ تھنگ, but the more important thing is to establish networks with the new people, with the expertise, تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. اچھا, اس میں میرے حال سے اتنا کافی ہے. ہاں, ایک چیز میں بتانا بھول رہا تھا which is very important. دیکھیں اب اس میں نا صدام, آپ کا تعلق, ہمارا تعلق جو ہے وہ ان شہروں سے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں. لائک if we talk about big cities, فیصل آباد ہے, لاہور, گجرانوالہ, راول پنڈی اینڈ اسلام آباد, کراچی. تو یہاں پہ اس قسم کے ایونٹس کنٹینیوسلی پلان ہوتے رہتے ہیں, اور وہاں پہ آنے والے لوگوں کو تو ایک نیٹ ورکنگ کی اپرچونٹی مل گئی. لیکن بٹ واٹ اباؤٹ دوز کہ لیونگ ان دا پیریفریز, لیونگ ان دا فار فلنگ ایریاز, کے جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے نہیں آ پاتے. ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹریولنگ, اور دوسرا پھر ہر کسی کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ میں $1 ملین کی بات جو بتانے والا ہوں اپنے ویورز کو کہ یار خدا کے لیے اپنے نیٹ ورک کو آپ گرو کریں. اور آج کے دور میں وین وی آر ان دی ایرا آف ڈیجیٹلائزیشن, تو آپ کے لیے نیٹ ورکنگ تو بہت آسان ہے. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار آپ چیچو کی ملیاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈوکالہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پتوں کی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ سندھ کے کسی ڈھوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں,
تو آج کے دور میں ڈیجیٹل انکلوسیوٹی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونس ہیں, آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, تو نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کا جو بیسٹ ٹول ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا پہ فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے. اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کریئر پروگریشن, کریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو اچھی اپرچونیٹیز ملیں, تو لنکڈ ان ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ برانڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو برانڈنگ میں ٹک ٹاک ایک بڑا اچھا سوشل میڈیا ایپ ہے, جہاں پہ آپ اپنی سروسز کی, آپ اپنے کانٹینٹ کو برانڈ کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ کہ ہم فیس بک پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم فیس بک پہ بالکل ایسے لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں کہ جو بالکل, میں یوز لیس کا ورڈ تو نہیں کہوں گا, جو ان پروڈکٹیو ہوتے ہیں, مطلب جن کا کام سارا دن ڈوم اسکرولنگ کرنا ہے, مطلب وہ یوز لیسلی ٹک ٹاک پہ ڈانس کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. سو دس از یوز لیس. ایسے لوگوں کو ایڈ مت کریں. آپ ہمیشہ ان لوگوں کو ایڈ کیا کریں کہ جو لوگ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں, جو لوگ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو لوگ دوسروں کی لائفس میں ویلیو ایڈیشن کا باعث بن رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ وہ ریان ہالیڈے کی کتاب ہے ایگو از دی اینیمی, تو اس میں اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنا وقت 3 لوگوں کو دینا چاہیے, اور ان 3 لوگوں میں پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ جیسے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, جو آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے تھرائیونگ زون میں آئیں, آپ کچھ نیا کریں. یہی بات سائمن سینیک اپنی کتاب انفائنائٹ گیم میں بتاتا ہے. اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ انفائنائٹ گیم ہے یا واٹس ایور. تو اینی ویز اس میں اس نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو آپ کو کمپٹیشن دیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ورتھی رائیولس ہوتے ہیں, جو آپ کو کچھ نیا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ سے جونیئر ہوتے ہیں. آپ کیا کریں کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ نے سیکھا ہے آپ ان کو سکھائیں. جب آپ ان کو سکھاتے ہیں تو آپ ایک تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی پھر اس سے آپ کا کانفیڈنس پہ بلڈ ہوتا ہے, اس سے آپ کا مورائل بوسٹ ہوتا ہے. سو دس از واٹ کہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی ان لوگوں کو ایڈ کرنا ہے کہ جو لوگ پروڈکٹیو ہیں, جو لوگ بہترین کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ جب ان لوگوں کو ایڈ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں اگر فیس بک پہ آپ نے 5000 لوگوں کو ایڈ کیا ہے اور وہ سارے کے سارے قابل لوگ ہیں, تو آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ آپ کو بزنس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اور میں ویورز کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ یقین مانیں کہ مجھے بہت سا بزنس جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ملتا ہے. لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ٹریننگ کرتا ہے, اور میں نے پھر ان لوگوں کو ایڈ کیا ہے جو ٹریننگ انڈسٹری سے ہیں, میں نے ان لوگوں کو ایڈ کیا ہے کہ جو کارپوریٹ انڈسٹری سے ہیں, میں نے ان لوگوں کو ایڈ کیا ہے جو ملٹری اور سول سروسز سے ہیں, اور میں نے یہ کانشیسلی ایڈ کیا ہے. اور میں نے ہر اس بندے کو انفرینڈ کر دیا اپنے سوشل سے کہ جو بالکل میری پرسنل لائف میں, میری پروفیشنل لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہا تھا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے کلوز فرینڈس ہیں, آپ کے فیملی میں ہیں, آپ ان کو ایڈ کریں, لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ آپ ایسے لوگوں کو ایڈ کریں کہ جو آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن کا باعث بنتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہیں لوگ نہ صرف آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, بلکہ جب آپ ایک لمبے عرصے تک کنٹینیوسلی آپ اپنی سروسز, آپ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, تو آپ اتنی امیج ہیمبرنگ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا نام ان کے ذہنوں میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے کانٹیکٹ کیا جائے. لیٹس سے کہ جی اگر ہم کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, کانٹینٹ ہم لگا رہے ہیں, لیڈرشپ سکلز پہ لگاتے ہیں, پرسنالٹی گرومنگ پہ لگاتے ہیں, ہم لائف ایٹیکیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ انڈسٹری کے مسائل اور جو ایک کارپوریٹ کلچر ہے اس پہ ہم ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب لوگ ہمارا وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے کہ جو ان چیزوں پہ بات کرتا ہے, اس سے کانٹیکٹ کیا جائے. تو ہمیں بہت سی ورک شاپس جو ہیں, لیٹس سے کہ جی میری کراچی میں جتنی بھی ورک شاپس ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ورک شاپس ہیں جو سوشل میڈیا پہ مجھے اپروچ کیا گیا. اس طرح جو KPK میں میرے جتنے بھی ٹریننگ آپریشنس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی مجھے لوگوں نے اپروچ کیا. سو دس از واٹ کہ آپ نیٹ ورکنگ کی مدد سے
اپنی پی آر کی مدد سے سوشل میڈیا کو پروڈکٹیولی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بزنس میں گرو کر سکتے ہیں, آپ اپنے لیے بہتر اپرچونیٹیز پیدا کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے رائٹ وے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کن لوگوں کو ایڈ کریں, کن لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اور دس از دا بیسٹ وے ٹو گرو یور سیلف. جی, تو واٹ اباؤٹ دا نیکسٹ کویسچن؟ جی ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ جہلم سے حمزہ سکندر کا باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے اور ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اوکے, اچھا دیکھیں صدام, ایسا ہے کہ باڈی لینگویج کے ریلیٹڈ میں نے ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور اس میں میں نے باڈی لینگویج کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ڈسکس کیا تھا کہ باڈی لینگویج کسے کہتے ہیں, باڈی لینگویج میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, اور مطلب ہم نے اے ٹو زی اس میں آئی کانٹیکٹ کو, ہیپٹکس کو, اور پروکسیمکس کو, پوسچرز, جیسچرز, ہینڈ مومنٹس, سٹنگ پوسچر, اسٹینڈنگ پوسچر, اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. بٹ اوبیسلی اٹس اے کویسچن ناؤ اینڈ وی شوڈ ایڈریس اٹ, اینڈ اوبیسلی میں چاہوں گا کہ میں اس کو اس طرح ایڈریس کروں کہ ایک عام انسان, ایک لے مین اگر اس کویسچن کو سنے تو اس کو آئیڈیا ہو کہ میں نے اپنی باڈی لینگویج کو کیسے کیری کرنا ہے. اور آئی بلیو دیٹ کہ آپ کی کمیونیکیشن میں, آپ کی پرسنالٹی میں باڈی لینگویج کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اینڈ وین اٹ کمس اباؤٹ کمیونیکیشن, تو اس میں البرٹ مہرابین کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن میں جو 3 چیزیں ہیں, اس نے 3 چیزیں بتائی ہیں, میں 4 چیزیں کہتا ہوں, تو وہ 4 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اس میں ایک ہوتے ہیں آپ کے ورڈس, اور آپ کی کمیونیکیشن میں جو ورڈس کا کردار ہے وہ صرف 7% ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ٹون ہے کہ آپ کا والیوم کیسا ہے, آپ کی آواز کی پچ کیسی ہے, اور آپ اپنی آواز میں کتنی فلکچویشنس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ آپ کی کمیونیکیشن میں 38% میٹر کرتی ہے. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ میکس یور کمیونیکیشن افیکٹو اور ان افیکٹو, اٹس آل اباؤٹ باڈی لینگویج. اور آپ کی کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج کا رول جو ہے وہ 55% ہے. جو چوتھی چیز ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کتنی کنوکشن سے کرتے ہیں, کتنے کانفیڈنس سے کرتے ہیں, اور آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اپنی بات میں کتنی ایموٹیو ویلیو لے کے آتے ہیں. لائک آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ صرف الفاظ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, آپ جذبات کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کمیونیکیشن کرتے ہوئے جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن میں ایک ایموٹیو ویلیو ہوتی ہے, تو وہ لوگ جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات دل پہ لگتی ہے, رائٹ, ان کی بات میں ایک تاثیر ہوتی ہے. اب رہ کی بات اس کی بھائی باڈی لینگویج کی, تو دیکھو یار, جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا, آپ کی پرسنالٹی میں بھی باڈی لینگویج کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ کسی جگہ پہ انٹرویو دینے گئے, آپ کسی پارٹی میں, آپ کسی سیمینار میں, آپ کانفرنس میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ ویسے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی فارمل میٹنگ میں ہیں. میں کیجول میٹنگ کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی آپ کا سٹنگ پوسچر, اسٹینڈنگ پوسچر کیا ہونا چاہیے. بھائی فرینڈس آر فرینڈس, اور فرینڈس کے ساتھ کوئی یہ باڈی لینگویج رولس نہیں ہوتے. بٹ وین ایور یو آر اٹینڈنگ اینی فارمل میٹنگ, ویدر یو آر اپیئرنگ ان این انٹرویو, یو آر گوئنگ فار اے فارمل میٹنگ, تو اپ اسکل لیول میٹنگ میں تو آبویسلی یو مسٹ بی ویری مچ کانشیس اباؤٹ یور باڈی لینگویج, اور اٹ ڈیفائنس یور پرسنالٹی, اٹ ڈیفائنس یور کانفیڈینس, اٹس ڈیفائنس یور گرومنگ, رائٹ. اب اس میں بیٹھنا کیسے ہے؟ فرسٹ آف آل تو یور سٹنگ پوسچر مسٹ بی ویری فائن نا. اور سٹنگ پوسچر میں یہ ہے کہ فار مین آپ لیگس کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ 4 لیگ پوزیشن میں مت بیٹھیں, کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مت بیٹھیں. اٹ ساؤنڈس ویری آرگومنٹیٹیو اینڈ اتھارٹیرین, رائٹ. اور آپ لیگ لاک پوزیشن میں مت بیٹھیں, آپ اینکل لاک پوزیشن میں مت بیٹھیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فیس کپنگ کر کے مت بیٹھیں, منہ میں انگلیاں ڈال کے مت بیٹھیں, آپ فنگرز کو کراس کر کے مت بیٹھیں, آپ آرمز کو فولڈ کر کے مت بیٹھیں, آپ اپنی فسٹ کو شولڈرز کے ساتھ کلینچ کر کے مت بیٹھیں. اسی طرح آپ سمپلی جو ایز اے سیڈ ارلیئر کہ آپ لیگ اوور لیگ پوزیشن میں مت بیٹھیں. اسی طرح آپ کی جو لیگس ہیں وہ چیئر کے نیچے بھی نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ فارورڈ پوزیشن میں آنی چاہیے. سو جب آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کی جو نیز ہیں, آپ کے جو لیگس کے درمیان اسپیس ہے وہ بھی
ठीक होनी चाहिए. इट शुडंट बी लाइक कि जी आप लेस दैन 10 इंचज़ अगर स्पेस रखते हैं तो इट साउंड्स कि यू आर फीलिंग शाय और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. तो इसमें जो जनरल रूल है, ये तो मैंने डोंट्स के बारे में बताया. डूस ये हैं कि भाई आप जब भी बैठें तो आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो, आपके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट हों, और आपने कभी भी डाउन शोल्डर्स के साथ स्लाउच पोजीशन में नहीं बैठना. मतलब ऐसे नहीं बैठना कि खुदाना आप थके हुए हैं और आप अपने बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को ये सबलिमिनल मैसेज देते हैं कि भाई आप थके हुए हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं बात करने में. तो अगर आप बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं तो बायलैटरल मीटिंग करते हुए आप की न सिर्फ कमर सीधी होनी चाहिए बल्कि आप अपना टॉर्सो जो है वो दूसरे शख्स की तरफ थोड़ा सा आप झुका लें, ताकि आप उसको इम्पॉर्टेंट फील करवा सकें कि आप उसकी बात को बड़े ही एक्टिवली सुन रहे हैं. ये तो हो गया कि भाई आप ने बैठना किस तरह है ना. और फिर उसमें आपके जो लेग्स के दरमियान स्पेस है वो इतनी होनी चाहिए कि जो एक डोमिनेंट रूल है कि जितने वाइड आपके शोल्डर्स हैं उतनी वाइड जो है ना आपके लेग्स में स्पेस होगी. योर फीट शुड बी एज वाइड योर शोल्डर्स आर. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा वाइड ओपन करेंगे अपने फीट को तो इट लुक्स लाइक एन एरोगेंट पर्सन, और फिर वो बड़ा वियर्ड लगेगा आप बहुत ज़्यादा अगर वाइड ओपन करते हैं. और आपने कितना वाइड ओपन करना है, जितने वाइड आपके शोल्डर्स हैं, जितना वाइड आपका टॉर्सो है. और फिर उसमें ये है कि आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करते हुए आप पावर ट्रायंगल या मर्कल राउट बनाएं. और पावर ट्रायंगल लाइक लुक एट माय हैंड्स पोजीशन इज़ कॉल्ड एज पावर ट्रायंगल. तो आप पावर ट्रायंगल जब बनाते हैं तो इट शोज़ कि ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. और आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप पावर ट्रायंगल बनाएंगे. और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथों को डेस्क पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, आप अपने लैप में रख सकते हैं, या बेस्ट रूल इसके आप अपने थाइस पर रख लें. और जब आप बात करते हैं तो फिर आप हैंड जेस्चर्स देते हैं. और कोशिश करें कि अगर आप किसी सीनियर के सामने बैठे हुए हैं उससे बात करें, स्पेशली इन एन इंटरव्यू, तो वहाँ पे फिर आपने बहुत ज़्यादा लाउड हैंड जेस्चर्स नहीं देने होते. वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं कि एक हाथ से जेस्चर्स देते हैं. और दिस वाज अबाउट हाउ टू स्टैंड लाइक एन अल्फा मैन, राइट. और जब हाउ टू सिट लाइक एन अल्फा मैन, आई स्टैंड करेक्टेड. और जब बात करें स्टैंडिंग पोस्चर की तो स्टैंडिंग पोस्चर में विंग स्टैंडिंग ना करें. आई मीन कमर पे हाथ रख के मत खड़े हों, पैंट की पॉकेट्स में हाथ मत डाल के खड़े हों, अपने हाथों को बैक पे रख के मत खड़े हों. और अनइवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आई मीन एक टांग पे मत खड़े हों, किसी चीज़ के साथ टेक लगा के मत खड़े हों. आपने स्ट्रेट खड़े होना है, शोल्डर्स मस्ट बी स्ट्रेट, इससे आपकी हाइट भी बेहतर लगती है. और फिर चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए. और फिर ऑब्वियसली क्या करें कि अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आप अपनी आर्म्स को बिल्कुल डाउन कर लें. और अगर आप खड़े होकर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप पावर ट्रायंगल बना लें, मर्कल राउट बनाते हुए आप बात करें और आप अपने हैंड जेस्चर्स को कैरी करें. अब बातें हैं कि इसके साथ साथ ना देखो यार, जब भी बॉडी लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन करते हैं ना तो बॉडी लैंग्वेज में लेट्स से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते हुए मैं आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ, बताएं. मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ और मैं इधर उधर देख रहा हूँ या मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ. तो जब बॉडी लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें फिर हम आई कांटेक्ट की बात करते हैं, उसमें हम हैंड जेस्चर्स की बात करते हैं, उसमें हम स्माइल की बात करते हैं. देखिए मैं स्माइल पास किया तो आपने भी स्माइल पास किया है. सो स्माइल इज़ अ कॉन्टेजियस थिंग. अब स्माइल की कई किस्में हैं. पेस्टेड स्माइल है, आई मीन ट्विस्टेड स्माइल है, कंट्रोल्ड स्माइल है, फ्लैट स्माइल है. और किस मौके पे आपने किस किस्म की स्माइल देनी है, इट्स अ $1 मिलियन डील. ये तो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्माइल सार्केस्टिक स्माइल भी होती है, फ्लर्टेशियस स्माइल भी होती है, जैसा मैंने पहले कहा, फ्लैट स्माइल भी है, कंट्रोल्ड स्माइल भी है, ट्विस्टेड स्माइल भी है, पेस्टेड स्माइल भी है, और जेन्युइन स्माइल भी है. तो आप जब भी दूसरों से मिलें तो आप जेन्युइन स्माइल दें. जेन्युइन स्माइल देते हुए आपके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस भी लोगों को नज़र आ रहे होते हैं और पता चल रहा होता है कि ये बंदा मिलते हुए हमसे अच्छा महसूस कर रहा है. और आई मीन कॉर्पोरेट कल्चर में तो लोग पेस्टेड स्माइल ही पास कर रहे होते हैं. मतलब आप अंदर से खुश हैं, नहीं खुश, लेकिन फिर भी आपने चेहरे पे स्माइल रखनी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेस्टेड स्माइल. तो आप का जो आई कांटेक्ट है, आपकी जो स्माइल है, आप जब दूसरों से बात करते हैं, आपका जो गेजिंग लेवल है, आई मीन आप कहाँ पे देख रहे हैं, आप फोरहेड पे देख रहे हैं, आप इस पे हम फिर कभी बात करेंगे गेजिंग लेवल पे. बट राइट नाउ आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं, आपका जो पोस्चर है,
آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کے چہرے پہ اسمائل, آپ دوسروں سے بات کرتے ہوئے کتنا ڈسٹینس رکھتے ہیں, اور آپ دوسروں سے بات کرتے ہوئے فزیکل ٹچ کتنا دے رہے ہیں. آئی مین آپ جب ہینڈ شیک کرتے ہیں, جب آپ کسی کو ہگ کرتے ہیں, غصے میں جب آپ کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں, یا پیار سے آپ کسی کو تھپکی شاباشی دیتے ہیں, تو یہ ہیپٹکس کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہیں. ہمارا نیکسٹ کویسچن علی نے راولپنڈی سے پوچھا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں جب بھی پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پہ جاتا ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. اوکے, تو میں کس طرح اسٹیج فوبیا پہ قابو پا سکتا ہوں؟ اوکے, اچھا, اگین صدام آئی ووڈ سے کہ دس از اے ویری پرٹیننٹ کویسچن, اور یہ بڑا کامنلی کویسچن پوچھا جاتا ہے وین ایور آئی انٹریکٹ ود دا یوتھ, اور ہم ٹریننگ سیشنس میں جاتے ہیں تو اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پروفیشنلس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیج فیئر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اینڈ مور دین دیٹ کہ ہم جب کارپوریٹ ٹریننگس کرواتے ہیں تو کارپوریٹ کمیونیکیشنس میں ہمارے باقاعدہ اس پہ کورسز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کارپوریٹ کمیونیکیشنس میں انٹرپرسنل اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس, باڈی لینگویج, اور پھر پریزنٹیشن اسکلس پہ, اسٹیج فوبیا پہ ہم ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, ایسی سائیکو تھراپی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جن ٹیکنیکس کی مدد سے آپ اسٹیج فوبیا کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس پہ بھی میں نے ویسے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی اگر میں اس کویسچن کو ایڈریس کروں تو پہلی چیز تو یہ ہے بھائی کہ یہ جو اسٹیج فوبیا ہے, اسٹیج پر آ کر بات کرنا, اسٹیج پر آ کر تقریر کرنا, یہ دنیا میں ایک بہت کامن فیئر ہے. آئی مین کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد جو لوگوں میں سب سے بڑا فیئر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے, وہ اسٹیج پر آ کر بات کرنے کا فیئر ہے, اسٹیج پر آ کر تقریر کرنے کا فیئر ہے, رائٹ. اور اس کو گلاسوفوبیا کہتے ہیں. اب یہ جو اسٹیج فوبیا ہے نا, یہ اس کو اوور کم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور ایسی ٹرکس بتاؤں گا کہ ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو اپلائی کریں تو کوئی بھی انسان اسٹیج پر آ کر بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کر سکتا ہے. اور یہ بڑی پریگمیٹک ٹپس ہیں, مطلب آئی وونٹ ٹاک آن اے بکش اپروچ, میں بڑی ہی پریکٹیکل ٹپس دینے جا رہا ہوں. پریکٹیکل ٹپس میں اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ ایک تو ہم اپنے کوچز کو باقاعدہ کرواتے ہیں کارپوریٹ انڈسٹری میں, اور ایجوکیشن انڈسٹری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی سر اسٹیج فوبیا ہے, یا بہت سے ایسے پولیٹیشنس ہیں جن کے اندر ایک پبلک اسپیکنگ کا فیئر ہوتا ہے. تو ہم ان کو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے ہیں, ہم ان کو کچھ پریکٹسز کرواتے ہیں, اور وہ بالکل اس فیئر کو اوور کم کر پاتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور دوسری چیز یہ ہے بھائی کہ یہ جو اسٹیج فوبیا ہے نا, اسٹیج فوبیا کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیج فوبیا ہے کیا, اس کی سائنس کیا ہیں, اس کے سمٹمس کیا ہیں. تو اگر آپ کا نام اسٹیج کے لیے بلایا جائے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, اور آپ کے جو پامس ہیں وہ سویٹی ہو جائیں, آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں, اور آپ ٹریمبلنگ فیل کریں, اور آپ کا مائنڈ فریز ہو جائے, اور آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ کی آنکھوں کے گرد بالکل اندھیرا چھا گیا ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور پھر آپ کی جو ٹنگ ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے, آپ کو ایسے لگے کہ جیسے آپ کا جو گلا ہے وہ گھونٹا جا رہا ہے, مطلب گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے, اب آپ سے بات نہیں ہو رہی. تو یہ سارے سائنس ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹیج فوبیا کا شکار ہے. مطلب آپ کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ دھک 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 کی آواز آتی ہے نا, آپ کو فیل ہوتا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بڑی ہی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے پبلک اسپیکرز, بڑے بڑے ایسے ٹرینرز ہیں کہ جن کے اندر اسٹیج فوبیا تھا, اور انہوں نے اس اسٹیج فوبیا کو اوور کم کیا, اور آج مطلب جب وہ اسٹیج پہ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ ایسا اسپیل ڈالتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک اسکل ہے جس اسکل کو آپ سیکھ کے اپنے اسٹیج فوبیا کو اوور کم کر سکتے ہیں.
یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی جیسے ایک بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور وہ جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو پہلے دن وہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے جب میں نے فرسٹ ٹائم ڈرائیونگ سیکھی تو آئی جسٹ ریممبر دا ڈے کہ مطلب مجھے سویٹنگ ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بریک پہ پاؤں کب رکھنا ہے اور ریس پہ پاؤں کب رکھنا ہے. بٹ وہ پھر آبویسلی آپ نے اپنے اس فیئر کو اوور کم کرنا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے اکثر آپ میوزک سن رہے ہیں, آپ کوئی کلام سن رہے ہیں, آپ کالس بھی لے رہے ہیں, اور آپ اپنے سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں گاڑی میں ان کے ساتھ آپ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. تو دس از واٹ کہ پریکٹس جو ہے نا وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی اسکل کو سیکھنے میں. اور وین اٹ کمس اباؤٹ اسٹیج فوبیا, تو اسٹیج فوبیا کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں پہ کانشیسلی انٹینشنلی کام کرنا ہے, اینڈ یو کین گیٹ ریڈ آف دیٹ فیئر, رائٹ. اچھا, اس میں نا ایک مسکنسیپشن ہے, میں اب اس کو تھوڑا ویٹ کرواتا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے حوالے سے. میں جواب ضرور دوں گا, لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ایک لوگوں میں بات پائی جاتی ہے کہ جی جو لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں صرف وہیں اسٹیج پر آ کر تقریر کر سکتے ہیں, یا اکثر ہم نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جب کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک بچہ اسٹیج پر آ کر تقریر کر رہا ہے, وہ اسکول میں ڈفرینٹ فنکشنس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور دوسرا بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کانفیڈنس کا اور اسٹیج فوبیا کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. کانفیڈنس ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور اسٹیج فوبیا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں صدام, جو لوگ بائی ڈیفالٹ انٹرپرسنل انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور جو لوگ بائی ڈیفالٹ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک فطری جو ہے نا وہ رجحان ہوتا ہے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا. ان کی انٹرپرسنل سکلز اچھی ہوتی ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں, ان کو اپنی بات کہنا آتی ہے, ان کو بات بنانا آتی ہے, ان کے اندر اسرٹیونیس ہوتی ہے. سو وہ لوگ بآسانی اسٹیج پر آ کر بات بھی کر سکتے ہیں اور وہ دوسروں لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے بھی بہت کنوینئنٹ ہوتے ہیں. بٹ اس کے برعکس وہ لوگ کے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں, اور وہ ایکسٹریم لیول کے اگر انٹروورٹ ہیں, تو ان کے لیے اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی بات دوسروں تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بہت سوچتے ہیں اور بہت سوچنے کے بعد وہ دوسروں سے اپنی بات کر پاتے ہیں. اور پھر اگر آپ ان سے کوئی بات پوچھیں گے تو وہ ایک جملے میں یا ایک لفظ میں اپنی بات بتائیں گے, جبکہ جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ چیزوں کو ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیلز بتانا پسند کرتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے تو وہ بہت اچھے سے اسٹیج پہ آ کے پرفارم کر لے گا. اگر ایک انسان ایکسٹروورٹ ہے تو وہ بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کرے گا. بٹ اس کے برعکس اگر ایک انٹروورٹ ہے یا اگر ایک ایسا انسان ہے جو انٹراپرسنل انٹیلیجنس کا مالک ہے, تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اسٹیج پر آ کر پرفارم کرنا. تو اس کو سیکھا جا سکتا ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو انٹروورٹس ہیں لیکن وہ بہت اچھے پبلک اسپیکرس ہیں. انہوں نے اسٹیج کو آ کے ون کیا ہے, انہوں نے آ کے پرفارم کیا ہے. اب باتیں ہیں کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی جنہوں نے یہ کویسچن کیا ہے کہ جی میں یونیورسٹی میں مجھے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اور جب بھی میں پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پہ آتا ہوں تو میں پرفارم نہیں کر پاتا, اور جو بھی میں نے چیزیں پریپیئر کی ہوتی ہیں مجھے بھول جاتی ہیں. تو اس میں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ جب بھی جو ہے نا اسٹیج پر جانے لگتے ہیں تو آپ نے نا ایک بات کا خیال رکھنا ہے, یو ہیو ٹو اوائڈ دا ایکسٹیمپور. ایکسٹیمپور مین کہ کبھی بھی آپ نے فی البدی جا کے اسٹیج پر کھڑے نہیں ہو جانا, اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں کوئی بہت ہی سکرات ہوں یا میرا کوگنیٹیو لینڈسکیپ, میری انٹلیکچوئل فیکلٹیز تو بہت اسٹرانگ ہے, تو مجھے تو جو ہے نا فی البدی بات کرنی چاہیے اور مجھے کسی قسم کی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ گورنر ہیں, آپ کسی بڑے ادارے کے CEO ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, آپ کمشنر ہیں, آپ DC ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, آپ چاہے کتنے ہی ذہین فتین کیوں نہیں ہیں, آپ کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ریچ ہو, آپ کو کبھی بھی جا کے اسٹیج پہ فی البدی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پراپر پریپریشنس کرنی چاہیے. اب اس حوالے سے آپ نے نا 4P فارمولا یاد رکھنا ہے. 4P اسٹینڈس فار, فرسٹ P وڈ ڈیفائن کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے. سیکنڈ P ڈیفائنس کہ آپ نے پلاننگ کے بعد اس کی پریپریشن کرنی ہے.
3rd P ڈیفائنس کہ آپ نے اب اس کی پریکٹس کرنی ہے, اینڈ 4th P ڈیفائن کہ آپ نے اب اس کو پریزنٹ کرنا ہے یا آپ نے اب اس کو پرفارم کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لیٹس سے پرائم منسٹر ہیں یا آپ ایک ادارے کے CEO ہیں اور آپ نے کسی جگہ پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے, آپ کو وہاں پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر یا کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ انوائٹ کیا گیا, یا آپ نے یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان بیوقوف نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی پلاننگ یا پریپریشن کے اسٹیج پہ جائے گا؟ بتائیں مجھے. بالکل آبویسلی وہ اگر بغیر پلاننگ کے بغیر پریپریشن کے جائے گا تو وہ خود دعوت دے گا کہ دوسرے لوگ اس کو ہوٹ کریں, دوسرے لوگ اس پہ جملے کسیں. بیکاز میں نے جو اس پہ میری فائنڈنگس ہیں, جب میں کوچیز سے کانٹیکٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر یہ فیئر کیسے ڈیولپ ہوا, تو میں ان کا سائیکو انالیسس کرتا ہوں. میں جب ان کا سائیکو انالیسس کرتا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی آموزش میں, ان کی نرچرنگ میں, ان کی گرومنگ میں, ان کی ریزنگ میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ کسی اسکول میں, کالج میں یا بچپن میں ان کو اسٹیج پر آ کر پرفارم کرنے کا موقع ملا, اور وہ بغیر تیاری کے گئے یا کسی فورس کے کہنے پہ, کسی دوسرے کے کہنے پہ گئے, اور اسٹیج پر جب آپ بغیر تیاری کے گئے تو آپ پرفارم نہیں کر سکے, تو لوگوں نے آپ کو ہوٹ کیا, لوگوں نے آپ پہ آوازیں کسیں, یا بعد میں لوگوں نے آپ پہ جملے کسے اور آپ کو کرٹیسائز کیا کہ بھئی آپ تو اسٹیج پہ آئے تھے اور آپ تو بڑی بڑکے مارے تھے, بڑی ڈھینگے مارے تھے, تو آپ سے تو 2 منٹ بات بھی نہیں ہو سکی. تو وہ جو آپ کا بیڈ ایکسپیرینس ہے نا, وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے, اور آپ ساری عمر اپنے اس بیڈ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اسٹیج پہ آ کے بات نہیں کر سکتا, اور اگر میں دوبارہ اسٹیج پر گیا تو لوگ اسی طرح میری درگت بنائیں گے, اسی طرح مجھے جملے کسیں گے جس طرح مجھے آلریڈی ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے. سو دس از واٹ, اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو NLP ٹیکنیکس کی مدد سے, سائیکو تھراپک ٹیکنیکس کی مدد سے اگر کسی انسان کے اندر اس قسم کا فیئر ہے یا اس کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے, تو ہم اس کے بیڈ ایکسپیرینس کو, اس کے بیڈ ایموشنس کو, اس کے بیڈ امیجز کو ہم پازیٹیو امیجز کے ساتھ چینج کر کے اس کے انکانشیس مائنڈ سے اس ڈیٹا کو ری پروگرام کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ بات یاد رکھیں کہ آپ کہیں پہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو پلان کریں. اب پلاننگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, میں اس حوالے سے نا اپنی مثال دے دوں گا. مثال میں اپنی اس لیے دوں گا کہ میں چونکہ خود ایک پبلک اسپیکر ہوں, ٹرینر ہوں, مطلب ٹریننگ انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے ایونٹس میں بھی جانا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہیوج گیدرنگ ہوتی ہے اور ایز اے پبلک اسپیکر ہمیں ٹاک کرنی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے بھائی کہ میں کہیں پہ بھی اگر جاؤں تو میں پراپر اس کی پلاننگ کرتا ہوں. اب میری پلاننگ میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ میری پلاننگ میں سب سے پہلی چیز شامل ہوتی ہے کہ میں کیسا دکھوں گا, میرا جو ایکسٹیریئر ہے, میری جو فزیکل اپیرنس ہے وہ کیسی ہوگی. اس فزیکل اپیرنس میں پھر میں اپنی باڈی لینگویج پہ کام کرتا ہوں کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے. پھر میری پلاننگ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جس جگہ پر میں نے جا کے ٹاک دینی ہے وہ جو پرپس آف ٹاک ہے وہ کیا ہے. مطلب میں وہاں پہ جا رہا ہوں تو مجھے کس ایجنڈے کے تحت جو ہے نا وہ بلایا گیا ہے, میری جو ٹاک کا پرپس ہے وہ کیا ہے, اور پھر مجھے کتنی دیر کے لیے ٹاک کرنی ہے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری جو آڈینس ہوگی ان کا ایج بریکٹ ان کی کیا ہوگی, ان کا جو پرائر نالج ہے وہ کیا ہوگا, ان کی کیا کوالیفیکیشنس ہیں, ان کے ایکسپیرینسز لیول کیا ہے, پھر وہ مجھ سے کس قسم کی ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں, جس ادارے نے مجھے انوائٹ کیا وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. میں جن لوگوں سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے, وہ کس قسم کے کلچر کے مالک ہیں, وہ کس قسم کی زبان بولتے ہیں. تو آپ نے اپنے آڈینس کے بارے میں جن سے آپ نے ٹاک کرنی ہوتی ہے ان کے پرائر نالج, ان کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ, ان کے کلچر, ان کی لینگویج, ان کی ایج بریکٹ اور پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز, وہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اور کتنا ٹائم آپ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا. اب فار ایگزامپل آپ 1 گھنٹے کی ٹاک پریپیئر کر کے چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے تو 10 منٹ بات کرنی ہے, تو پھر کیا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو اس حساب سے اپنی بات کو ٹیلر کرنا پڑے گا. جیسے وہ ایک مثال ہے کہ چرچل سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے آ کے ٹاک کرنی ہے, تو چرچل نے جو انویٹیشن دینے والے تھے
ان سے کہا کہ بھئی مجھے کتنی دیر کی ٹاک کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ بہت مطلب مصروف بندے ہیں تو آپ ایسا کیجیے گا کہ آپ نا صرف 10 منٹ دے دیجیے گا. تو اس نے نا ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں 10 منٹ دے سکتا. تو اس نے کہا بھئی آپ 10 منٹ آپ دے دیں, مطلب 10 منٹ سے آپ کا کیا جائے گا, آپ اس کو مینیج کر لیجیے گا. تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے 10 منٹ ٹاک کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی, مجھے بہت زیادہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میں نے 10 منٹ میں ایسی کون سی باتیں کہنی ہیں کہ میں اپنا جو مدعا ہے, مقصد ہے ٹاک کا, وہ میں کمپریہنسولی اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو آپ پلاننگ میں ان ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ کا ڈریسنگ سینس کیسا ہوگا, آپ نے کتنی دیر کی ٹاک کرنی ہے, آپ کا آڈینس کا جو نالج ہے وہ کیسا ہوگا, وہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں, رائٹ. تو پلاننگ آپ نے کی, پلاننگ کے بعد آپ نے کیا کر لیا, آپ نے اب اس کی پریپریشنز کرنی ہے. اگر آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ پی پی ٹی بنائیں گے. آپ پی پی ٹی جو ہے نا اس کی اپنی کچھ بہت سی ایسی پری ریکوزٹس ہیں جو میں ابھی ایکسپلین نہیں کروں گا کہ میں مطلب اس میں سلائڈس کس قسم کی ہونی چاہیے, کتنی سلائڈس ہونی چاہیے, ایک سلائڈ پہ کتنا کنٹینٹ ہونا چاہیے. ویسے اس میں 5x5 رول رکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک اگر سلائڈ بنانی ہے تو اس میں 5 الفاظ سے زیادہ آپ کا ایک جملہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک سلائڈ کے اوپر 5 پوائنٹس سے زیادہ پوائنٹس نہیں ہونے چاہیے, رائٹ. اور پھر اس میں مطلب بہت سی چیزیں ہیں, اٹس اے سائنس, رائٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا پریپریشنس میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ بھئی میری پریزنٹیشن کیسی ہوگی, اور آپ نے جو بھی چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں اب آپ اس کے ریلیٹڈ ریسرچ کر لیں. اب ریسرچ کے لیے مطلب آج تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ وہ ساری کی ساری چیزیں پوائنٹس آ جاتے ہیں, آپ گوگل کر لیں, بڑے بڑے اچھے ریسرچ آرٹیکلس ہیں آپ وہ پڑھ لیں, آپ ٹیڈ ٹاک سن لیں. تو ٹیڈ ٹاکس, ریسرچ آرٹیکلس, گوگل, چیٹ جی پی ٹی, یہ وہ سارے کے سارے پلیٹ فارمس ہیں کہ جن کی مدد سے آپ اپنے جو بھی ٹاپک ہے اس پہ آپ پریپریشنس کر سکتے ہیں. اب آگے جو بھی ہے اٹس آل اباؤٹ کیا ہے بھائی پریکٹس. آپ پریکٹس کر لیں. پریکٹس کرنے کے جو ہے وہ آسان طریقہ کیا ہے, مرر پریکٹس کر لیں. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ نے جو ٹاپک پریپیئر کیا ہوا ہے آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے وہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے, وہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ پراپر اس میں پریکٹس کر لیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اور پھر آپ جب پریپریشن کے بعد پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک انسان جو اتنی پلاننگ کے بعد, اتنی پریپریشن اور پریکٹس کے بعد اسٹیج پر جائے گا تو اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کانفیڈنس کا دوسرا نام ہے علم, کانفیڈنس کا دوسرا نام ہے ایکسپوجر, کانفیڈنس کا دوسرا نام ہے پریپریشن, کانفیڈنس کا دوسرا نام ہے پریکٹس, رائٹ. تو یہ اس اپروچ کے ساتھ جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یا اکثر پروفیشنلس کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یار دیکھ لیں گے کوئی ایشو نہیں. آپ جب وداؤٹ پریپریشن اسٹیج پہ جائیں گے تو پھر آبویسلی لوگ آپ پہ ہنسیں گے. اچھا اس میں صدام کچھ نا جرنل چیزیں بھی ہیں, جرنل ٹپس بھی ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کریں. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اسٹیج پر جانے لگیں تو فار گاڈ سیک ہمیشہ جو آپ کی جو سیلف ٹاک ہے وہ بڑی امپاورنگ ہونی چاہیے. مطلب آپ کو خود سے جو جملے بولنے چاہیے نا وہ امپاورنگ اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے, وہ لمیٹنگ اسٹیٹمنٹس یا وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل وی یوز ٹو سی سو مینی کوچیز کہ جو کہتے ہیں کہ سر میری کل پریزنٹیشن ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. اچھا وہ آلریڈی اپنے مائنڈ کو فریم کیا کر رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا, سر میں نہیں کر پاؤں گا, سر میری انسلٹ ہوگی, سر لاسٹ ٹائم بھی لوگ مجھ پہ ہنسے تھے, سر وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ہنس رہی تھی. تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ آلریڈی اپنے مائنڈ کو فریم کریں گے کہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں کر پاؤں گا, میری انسلٹ ہوگی, لوگ مجھ پہ ہنسیں گے, لوگ ہیوملیٹ کریں گے, تو یہ لمیٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں. جب آپ اپنے مائنڈ کو نیگیٹیولی فریم کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ویسا ہی آپریٹ کرتا ہے جیسا آپ نے اس کو کوچ کیا, جیسا آپ نے اس کو فریم کیا. تو آپ نے امپاورنگ اسٹیٹمنٹس دینی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ بھائی جو ہوئے گا دیکھی جائے گی, میں کر کے دکھاؤں گا, میں دی بیسٹ کروں گا, اور میں ایسا پرفارم کروں گا کہ مجھے اسٹینڈنگ اوویشن ملے گی. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, آپ ورسٹ سچویشن میں چلے جائیں. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ ایک ایکسپیرینس تو لیں گے نا, اور آپ سیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے کیا مسٹیکس نہیں کرنی.
رائٹ. سو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ کسی نے اسٹیج پہ آ کے پرفارم نہ کیا اور خدا نہ حادثہ اس کو کسی جج نے پھانسی پہ لگا دیا ہو. کبھی ایسا تو نہیں نہ ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوست ہنسیں گے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو دوست ہنس رہے ہوتے ہیں وہ کون سا کوئی آئی مین لیس براؤن یا وہ ٹونی رابنس ہیں یا وہ یاسر عرفات یا کوئی وہ دوسرا تیسرا اسپیکر ہیں, تو وہ اسٹیج پہ آ کے جی آتے ہیں اور وہ ایسا اسپیل ڈالتے ہیں, وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. سو آپ کو مطلب اپنے مائنڈ کو پازیٹیولی فریم کرنا ہے. اچھا بھائی صدام, اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا, اٹس آل اباؤٹ ویژولائزیشن, دی پاور آف ویژولائزیشن. اسٹیج فوبیا کو اوور کم کرنے میں ویژولائزیشن کا اتنا امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول ہے کہ اگر آپ چیزوں کو پازیٹیولی ویژولائز کر رہے ہیں تو آپ پازیٹیولی اپنی ٹاک کو میٹیریلائز کر رہے ہیں. اب اس کو میں سمپلی ڈیفائن کروں تو ایک بندہ وہ ہے کہ جو پہلے ہی دماغ میں ایسے امیجز کو ویژولائز کر رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا اور میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا, اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو یہ ویژولائز کر رہا ہے کہ یار میں بڑی ہی گریس کے ساتھ اسٹیج پر گیا ہوں اور میں نے بڑا ہی اچھا سٹارٹ لیا ہے, میری اوپننگ اسٹیٹمنٹ بہت اچھی تھی, میں نے اپنی ٹاک کو بڑے اچھے سے کلوز کیا ہے اور میرا کنکلوڈنگ نوٹ بہت اچھا تھا. جیسے ہی میں نے اپنی ٹاک کو اینڈ کیا تو آئی گاٹ اسٹینڈنگ اوویشن فرام مائی آڈینس, اور لوگ میرے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, لوگ میرے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں. تو جب آپ چیزوں کو پازیٹیولی ویژولائز کرتے ہیں تو وہ چیزیں پازیٹیولی میٹیریلائز بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ نے بیسیکلی اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. جیسے میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو مائنڈ ہے اس کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا, مائنڈ کو آپ نے خود ٹرین کرنا ہے. تو آپ پازیٹیو ویژولائزیشن کریں. اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ جب آپ کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ کی جو سانس ہے وہ بھی پھولنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ فوری طور پہ ڈیپ بریتھنگ کریں. ڈیپ بریتھنگ آپ نے اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ نے ناک سے سانس کو کھینچنا ہے اور آپ نے منہ سے سانس کو ایکسیل کرنا ہے, منہ سے سانس کو آپ نے باہر نکالنا ہے. تو آپ 2 سے 3 دفعہ جب وہ آپ کے نام کو پکارے ہو نا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر فار اے ویری ڈائنامک اینڈ ویری گریٹ پرسنالٹی, great entrepreneur, we are talking about Saddam Hussein, please come on the stage and share your ideas on your journey of leadership and entrepreneurship. تو اب یہ کچھ ٹائم تو انہوں نے لیا ہے نا, یا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی میری یہ ٹرن آ رہی ہے اور مجھے اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرنا ہے. تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ ڈیپ بریتھنگ کر لیں. ڈیپ بریتھنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے اور زیادہ آکسیجن کے فلو سے آپ کام فیل کرتے ہیں, آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. پھر اس میں جو ہے نا آپ جب اسٹیج پہ بلائے جا رہے ہوں تو آپ کی جو سیلف ٹاک ہے نا اس میں آپ کہیں کہ آئی فیل سو ریلیکسڈ, آئی فیل سو ریلیکسڈ, میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں. تو آپ کام ہو جائیں گے. اچھا اس میں نا بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا آئی نیڈ ٹو ڈسکس کہ ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو آپ نے باڈی لینگویج کے حوالے سے 2 قسم کی اپروچز دیکھی ہوں گی. کچھ لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ تو ایسے آتے ہیں کہ جیسے وہ بیچارے بیمار ہیں, سست ہیں. جب آپ ایک کاہل, بیمار اور سست انسان کی طرح اسٹیج پہ آئیں گے تو جو آپ کی جو انرجی کی وائبس ہیں وہ اتنی لو ہوں گی کہ جو آڈینس کی انرجی ہے نا وہ آپ پہ ڈومیننٹ ہو جائے گی اور آپ مزید پریشر میں آ جائیں گے. آپ نے کانشیسلی اسٹیج پر آتے ہوئے اپنی انرجی کو بوسٹ دینے کے لیے, اپنے موریل کو بوسٹ دینے کے لیے, اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ دینے کے لیے اپنی باڈی لینگویج کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا پازیٹیو بنانا ہے کہ جب آپ اسٹیج پر آئیں تو آپ اسٹیج پر آتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کسی بھی قسم کا فیئر محسوس نہیں کر رہے. دیکھیں دنیا میں بہت سے بڑے بڑے پبلک سپیکرز ہیں کہ جو کئی سال پبلک سپیکنگ کے باوجود کسی نئے اسٹیج پہ جاتے ہیں تو اندر سے ان کو فیئر محسوس ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے فیئر کو اپنی اسٹرانگ باڈی لینگویج کی مدد سے اوور کم کرتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ ایمی کیڈی اپنی کتاب پریزنس میں یہ بتاتی ہے کہ جب ہماری باڈی لینگویج بہت اسٹرانگ ہوتی ہے تو ہماری باڈی ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے. جس طرح مائنڈ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح باڈی بھی مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے. اور اگر آپ کی اسٹرانگ باڈی لینگویج ہے تو اسٹیج پر بلاتے وقت جو آپ کے اندر کورٹیسول یا ایڈرینالین ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو اسٹریس دیتے ہیں, جو فیئر پیدا کرتے ہیں,
تو اسٹرانگ باڈی لینگویج کیا کرتی ہے کہ ان ہارمونس کی پروڈکشن کو 25% کم کر دیتی ہے، اور آپ کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے جو آپ کا موریل اور کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے اس کی پروڈکشن 15% بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو جب بھی اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، پبلک اسپیکرز جب اسٹیج پر اپنی پریزنس دیتے ہیں تو وہ بڑی اگریسولی آ کے وہ تیز قدم چلتے ہوئے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہیں۔ تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی شاندار ہونی چاہیے۔ جب آپ کی باڈی لینگویج اسٹرانگ ہوگی، اسٹرانگ وائبس آڈینس کو جائیں گی، تو آپ کا جو اورا ہے، جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ جب اسٹرانگ وائبس آڈینس کو دے گی تو لوگ کہیں گے کہ یار اس بندے میں دم ہے۔ لیکن اگر آپ سلولی اور سستی کے ساتھ اسٹیج پر آ رہے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں یہی امپریشن بنائیں گے کہ یار یہ تو بندہ ہی بڑا سست ہے، یہ تو مطلب بڑا گھبرایا ہوا اور بڑا نروس لگ رہا ہے، رائٹ۔ اچھا، اس میں نا اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیج پر آتے ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو سر کے بالوں سے لے کے آپ کے شوز تک آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ پلاننگ میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اٹائر کیسا ہو، تو آپ نے کلچر کے مطابق اور اپنی جو بھی آپ کی پرسنالٹی ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نے اپنے اٹائر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ کی جو پرسنل گرومنگ ہے، پرسنل ہائیجین ہے، وہ پراپر ویل مینٹینڈ ہو۔ اور جب آپ اسٹیج پر آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جب اسٹیج پہ آتا ہے تو اٹس ویری آبویس کہ لوگ اس کو جج کریں گے۔ بھائی آپ کوئی آرڈنری بندے تو نہیں تھے نا، آپ ایکسٹرا آرڈنری تھے تو آپ اسٹیج پہ آئے ہیں۔ اب لیٹس سے آپ کی آڈینس میں 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ 200 کا 200 اسٹیج پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ ہی کیوں آئے ہیں؟ بھائی آپ میں کچھ تھا، آپ آرڈنری نہیں تھے، آپ ایکسٹرا آرڈنری تھے تو آپ اسٹیج پہ آئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اسٹیج پہ آ گئے ہیں تو آپ کی آڈینس میں پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، آرمی چیف ہیں، کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، بھائی اس وقت آپ چیف ہیں، اس وقت آپ سپیریئر ہیں، اس وقت آپ ڈومیننٹ ہیں۔ کیونکہ آپ ان سے ٹاک کر رہے ہیں، گیٹنگ؟ سو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرح فریم کرنا ہے کہ بھائی آئی ایم دا سپیریئر، آئی ایم دا باس، اس وقت جو ہے میں یہاں پہ ٹاک کرنے آیا ہوں۔ اور آپ نے کبھی بھی آپ نے آڈینس کی ججمنٹس پہ نہیں جانا۔ آپ کی آڈینس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ڈارٹنگ کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو آپ کی بات جو ہے نا وہ سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ نے ان کے لٹکے ہوئے چہرے یا آپ نے ان کی آپسی گوسپس کو دیکھ کے پریشان ہی ہونا کہ یار لوگ مجھے سن ہی نہیں رہے، لوگ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ آپ کی آڈینس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو بڑے ہی ایویلیویٹو موڈ میں آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہوگا کہ جی وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے آڈینس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے چند کہ جو آپ کو بڑی کینلی انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے ہوں گے، اور آپ کی آڈینس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نوڈنگ کر رہے ہوں گے، جو اپنی باڈی لینگویج سے بتا رہے ہوں گے کہ وہ آپ کی بات سے ایگری کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو ایکٹیولی سن رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کا جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے جو لوگ آپ کو ایکٹیولی سن رہے ہیں، جو نوڈنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ نوڈنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا موریل بوسٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نئے اپنے اسٹیج فوبیا کو اوور کم کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ جہاں کہیں پہ بھی ٹاک دینے جائیں، جب بھی کبھی آپ پریزنٹیشن دینے جائیں تو آپ وہاں پہ اپنے 1-2 فرینڈس کو ساتھ لے جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یار آپ نے میرے سامنے بیٹھ جانا ہے، کوئی کلیپ بھی کر دینی ہے۔ جب آپ کے لیے کلیپ کی جاتی ہے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ڈوپامین پیدا ہوتا ہے، اور ڈوپامین کے پیدا ہونے سے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنی آڈینس کے ججمنٹس پہ نہیں جانا، بلکہ آپ کا سارا فوکس اپنے کنٹینٹ پر ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار جب بھی آپ اسٹیج پہ جائیں نا تو آپ کا کام ہوتا ہے کنٹینٹ کو ڈیلیور کرنا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوپر اسٹیج پہ چڑھ کے آڈینس کو جج کریں کہ بھئی آڈینس کیا رسپانس دے رہی ہے۔ آڈینس جو بھی رسپانس دے رہی ہے آپ اپنا دی بیسٹ دیں، آپ اتنی ایکسیلنس کے ساتھ ٹاک کریں کہ آپ کی آڈینس خود بخود جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، رائٹ؟ اچھا، اس میں نا ایک بڑی اور ٹپ ہے، اس کو نا میں ٹینک رائڈنگ کہتا ہوں۔ جیسے مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اگر ٹینک میں چلا جائے تو اس کو ایزیلی ہٹ نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ہے، کوئی میزائل ہی اس کو ہٹ کر سکتا ہے، ویسے تو وہ ہٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کہاں سے سٹارٹ کروں۔ تو اگر آپ کے اسٹیج پہ کوئی ڈائس ہے، کوئی پوڈیم موجود ہے، تو آپ کیا کریں کہ پوری پاور کے ساتھ آپ اس
پوڈیم کو ہولڈ کر لیں اور آپ کیا کریں کہ آپ فیو سیکنڈس میں ایسے مائک ٹھیک کریں اور موبائل فون کو رکھ لیں. تو وہ جو آپ کو چند سیکنڈس ملیں گے نا مائک ٹھیک کرتے ہوئے, موبائل رکھتے ہوئے, اور آپ جسٹ کیا کریں کہ برڈس آئی ویو دیکھیں پورے ہال میں, آڈیٹوریم میں جو بھی آڈینس آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ ایسے ذرا ایک نظر ان کی طرف دیکھ لیں. تو وہ جو فیو سیکنڈس ہیں اس میں آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنی بات اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بات کا آغاز کسی سٹوری سے کر سکتے ہیں. جب آپ سٹوری سناتے ہیں تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کا دھیان جو ہے نا وہ اس سٹوری پہ ہو جاتا ہے. لوگ اب سٹوری کی ویژولائزیشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ تصور میں چلے جاتے ہیں, لوگوں کا دھیان آپ پہ اب نہیں رہتا. لوگ آپ کی باڈی لینگویج کو اور دوسری چیزوں پہ اب فوکس نہیں کرتے, وہ اس سٹوری میں چلے جاتے ہیں. آپ کوئی کویسچن اٹھا سکتے ہیں, آپ کوئی شعر سنا سکتے ہیں. تو اوپننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے, کویسچن اٹھا کے, سٹوری سنا کے, کوئی شعر سنا کے, کوئی سوال اٹھا کے, تو اٹس اے گڈ اوپننگ, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں نیکسٹ ٹرپ کیا ہو سکتی ہے کہ آئی تھنک میرے خیال سے اتنا کافی ہے کہ اگر کسی نے اسٹیج فوبیا کو اوور کم کرنا ہے تو 4Ps فارمولا پہ فوکس کرے, پلاننگ کرے, پریپریشن کرے, پریکٹس کرے اور پرفارم کرے, پریزنٹ کرے, اور اس کے بعد آپ اپنی باڈی لینگویج پہ کام کریں. آپ اسٹیج پر جائیں تو اسٹرانگ پازیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ جائیں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیولی فریم کرنے کے لیے امپاورنگ اسٹیٹمنٹس بولیں, آپ کی جو سیلف ٹاک ہے وہ پازیٹیو ہو. پھر اس میں ڈیپ بریتھنگ کر لیں, اس میں آپ کیا کریں کہ پازیٹیولی چیزوں کو ویژولائز کریں, اور آپ جب اسٹیج پہ جائیں تو ٹینک رائڈنگ کر لیں, اور پھر آپ کا جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ اپنے کنٹینٹ پہ ہو, آڈینس پہ نہیں ہو, رائٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان پہ کام کریں. اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کے اندر اسٹیج فوبیا ہے تو پھر بہت سی ایسی سائیکو تھراپک ٹیکنیکس ہیں, NLP کی ٹیکنیکس ہیں. پھر اس میں ہم ایک امپرومپٹو اسپیکنگ کی ٹیکنیک اپلائی کرواتے ہیں کہ جس سے آپ کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ, آپ کا جو فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس ہیں, آپ کے جو ڈیپتھ آف آئیڈیاز ہیں, وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو آپ اپلائی کریں اینڈ دیٹس اے گڈ وے ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹیج فوبیا. نیکسٹ کویشچن ایک خاتون کا ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہے, تو میں اس لڑائی سے تنگ آ چکی ہوں. آپ مجھے کچھ ایسی ٹپس بتائیں کہ ہم اس ایشو کو ریزولو کر سکیں. اوکے, اچھا بھی ایسا ہے کہ اس لیڈی نے جو کویشچن کیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوں اور میں اس تعلق کو اچھے سے نہیں نبھا پا رہی, تو مجھے کچھ ایسی ٹپس دیں کہ میں اپنے تعلق کو اچھے سے کیری کر پاؤں, اچھے سے مینٹین کر پاؤں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ کوئی ایسی جو ہے نا کوئی ایک دو ٹپس نہیں ہوتی کہ آپ ایک دو ٹپس بتائیں تو اس سے ایک تعلق جو ہے وہ اچھے سے مینٹین کیا جا سکے, آپ اس تعلق کے حسن کو انجوائے کر سکیں. اٹس اے سائنس اینڈ آئی بلیو کہ جب بھی آپ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو صدام یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا میں جو ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اور اس دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ تعلقات کو نبھانا ہوتا ہے, ان تعلقات کے حسن کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. ایز اے سائیکو تھراپسٹ آئی یوز ٹو سی سو مینی کپلس کے جو کئی سالوں سے شادی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس تعلق کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نے آج اپنے نوجوانوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈگریاں کروا دی ہیں. آج کا نوجوان عالمی تعلقات میں تو ماسٹر ڈگری کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے اپنی بیوی سے, اس نے اپنے ہسبینڈ سے, اس نے اپنے پیرنٹ سے, اس نے سوسائٹی میں اپنے تعلقات کو کس طرح کیری کرنا ہے. جب بھی ہم تعلقات کو کیری کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی تعلق کو کیسے بناتے ہیں, آپ کسی تعلق کو کیسے نبھاتے ہیں, اور آپ اس تعلق کو نبھاتے ہوئے کیا اس تعلق سے رسپیکٹ کو, انر پیس کو, ہیپینس کو ارن کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں, آپ تعلقات کو بنا رہے ہیں, آپ تعلقات کو نبھا رہے ہیں, اور کیا آپ اس تعلق کے حسن کو انجوائے کر پا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تعلقات تو بنا لیتے ہیں, ہم روز نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, پھر جب ہم اسپیسیفکلی شادی کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو آپ بائی چوائس جو ہے وہ کسی انسان کو اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں. اس سے جو اگلی فیز ہے کہ کیا آپ اس تعلق کو نبھا پا رہے ہیں, تو موسٹلی لوگ یہاں پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں, وہ اس تعلق کو نہیں نبھا پاتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کو لاہور کے اندر کورٹس میں
ہزاروں ایسے کیسز ملیں گے کہ جس میں لڑکیوں نے خلا کی ڈگری دائر کی ہوئی ہے، اور پھر یہ جو ڈیورس کیسز ہیں، جو بڑھتی ہوئی ڈیورس ریشو ہے، یہ آپ کو پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ نظر آئے گی. اور پھر ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو تعلق نبھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دل سے نہیں نبھا رہے ہوتے. میں نے ایسی بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جن کے 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ کو اس لیے نبھا رہی ہوتی ہیں کہ ماں باپ سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، سوسائٹی کا پریشر ہے، بچے ہو گئے ہیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ آپ نے اس تعلق کو نبھانا ہے. اسی طرح میں نے بہت سے مرد حضرات دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سر جیسے ہی رات کے 10-11 بجتے ہیں تو ہمارے لیے گھر جانا جو ہے نا وہ ایک موت کا منظر ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاکسک کیریکٹر کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے، ہم اس عورت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جو عورت ہمارے انر پیس کو چھین لیتی ہے. اور وہ عورت کون ہوتی ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے. اب آپ اس تعلق کو نبھا تو رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس قیمت پہ نبھا رہے ہیں. کیا آپ اپنی ہیپینس کی، انر پیس کی قیمت پہ نبھا رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس تعلق میں رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو کما پا رہے ہیں یا نہیں کما پا رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان تعلق نبھانے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ تعلق کو ہیلدی انداز سے نبھا پا رہا ہے یا ٹاکسک انداز سے نبھا پا رہا ہے. تو میں 2 سے 3 ٹپس بتا دیتا ہوں. ویسے تو اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، میں نے اس پہ باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. تو 2 سے 3 ٹپس ہیں یار. پہلی چیز تو یہ ہے صدام کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں نا آپ بائی چوائس کسی انسان کو چوز کرتے ہیں اپنے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی نا دونوں بالکل ڈفرینٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. آئی مین ایک عورت کا مزاج، اس کا سوچنے کا انداز، اس کا تھاٹ پروسیس ایک مرد سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس پہ وہ جان گرے کی بڑی اچھی کتاب ہے، مین آر فرام مارس اینڈ وومین آر فرام وینس. آئی مین کہ یہ جو مرد عورت ہیں یہ دونوں ڈفرینٹ پلانٹس کی کریشنس ہیں، رائٹ. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار آپ جب بھی شادی کریں نا تو آپ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دیا کریں، آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، آپ ایک دوسرے کی لائکس کو ڈس لائکس کو سمجھیں. جب آپ ایک دوسرے کی لائکس ڈس لائکس اور ایک دوسرے کے مزاج کو، موڈ کو اور ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ تعلق کو نبھانے کی طرف آتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ہم ٹیلنگ موڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم انسٹرکشنز موڈ پہ آ جاتے ہیں. ہسبینڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو روز انسٹرکشنز کی ڈوز سے، اور بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کو انسٹرکشنز کی ڈوز سے. تو آپ نے انسٹرکشنز نہیں دینی، آپ نے ٹیلنگ موڈ پہ نہیں آنا، آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ از اٹس پاسبل کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ایک تعلق کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس انسان کو سمجھ جائیں گے. اٹس کوائٹ ان نیچرل، اٹس کوائٹ ان ریئلسٹک. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دوسرے انسان کو سمجھتا ہوں. ایون ایک باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، میاں بیوی کو، بیوی اپنے ہسبینڈ کو نہیں ٹوٹلی سمجھ سکتے. آپ کچھ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا وہ رب کی ذات کا ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. انسان بہت ڈیپ ہے. تو آپ ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی لائکس ڈس لائکس اور ٹیمپرامنٹ اور ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ جب سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے تعلق کو کیسے کیری کریں. دوسری چیز نا میں آپ سے شیئر کروں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق 2-3 سال سے ہے لیکن اس تعلق میں نا آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ نا پلیز فار گاڈ سے کسی دن تنہائی میں بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، دونوں بیٹھ جائیں. تو آپ نا پیپر پینسل لے کے تو اس پہ نا اپنی بیوی سے 3 سے 4 سوالات کر لیں. اپنی بیوی سے پہلا سوال یہ کریں کہ یا اگر ایک خاتون ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ سوال کرے. پہلا سوال یہ کرے کہ آپ کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں، آپ مجھ سے کیا توقعات رکھتے ہیں. تو آپ نے اپنی بیوی سے، اپنے ہسبینڈ سے اپنے بارے میں، اس سے توقعات کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ آپ سے کیا کیا ایکسپیکٹیشنس پالے ہوئے ہیں. تو یہ کویسچن جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کو اس کی اپنے بارے میں ایکسپیکٹیشنس کا پتہ چلے گا تو پھر ہی آپ اس طرف آئیں گے نا کہ آپ انٹینشنلی کوشش کریں کہ بھائی میں اس کی ایکسپیکٹیشنس پر پورا اتروں. تو آپ پھر وہ جو روز کا لڑائی جھگڑا ہے
وہ اس سے آپ نکلیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے اس تعلق کو اگر ہیلدی انداز سے نبھانا ہے تو مجھے پتہ ہو کہ میری بیوی یا میرا ہسبینڈ مجھ سے کیا کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. لیٹس سے کہ اگر ایک ہسبینڈ بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ جب گھر آئے تو اس کی بیوی اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے, یا اپنی پرسنل گرومنگ پہ فوکس کرے, یا وہ بچوں پہ یلنگ نہ کرے, شاؤٹنگ نہ کرے, یا وہ گھر کو پراپرلی مینٹین کرے, یا وہ گھر کے دوسرے اہل خانہ کے ساتھ اس کی مدر کے ساتھ, اس کے فادر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے, یا وہ اس کی جو پرسنل کیئر ہے اس پہ دھیان دے. تو یہ اس کی ہسبینڈ کی اپنی بیوی سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ یہ مجھے ٹائم دیں, یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے موبائل فون استعمال نہ کریں, یہ جب میں اپنا کوئی گلہ شکوہ ان سے شیئر کرتی ہوں تو یہ بجائے اس کے کہ میری ادھوری بات سنتے ہوئے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں, یہ میری بات سن لیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو شیئر کرنا ہے. دوسرا جو $1 ملین کا کویسچن ہے وہ دونوں کو جو ایک دوسرے سے کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو مجھ سے کیا گلے شکوے ہیں, آپ کو مجھ سے کیا شکایتیں ہیں. تو ایک دوسرے کی جو شکایتیں ہیں, گلے شکوے ہیں, وہ آپ سنیں گے تو پھر اس پہ کام ہوگا. تیسرا آپ یہ کریں کہ آپ کی ٹاپ 5 ورریز کیا ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بہت سی خواتین کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار میرا شوہر کن پریشانیوں میں رہتا ہے, یا وہ جو آؤٹر ورلڈ ہے وہاں پہ اس کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے. ان کی سوئی اسی بات پہ اٹکی ہوتی ہے کہ فلاں کزن کی شادی ہے, میری بہن کی شادی ہے, مجھے اتنی جیولری چاہیے, اتنے کپڑے چاہیے, یا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایک فیملی پالیٹکس میں انوالو رہتی ہیں. تو ان کو جب پتہ چلے گا کہ یار میرے شوہر کی یہ پریشانیاں ہیں, وہ ان وریز کو فیس کر رہا ہے, اور اگر شوہر کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی کی یہ وریز ہیں کہ کس طرح میری ماں ٹاکسک ریلیشن رکھتے ہوئے اس کو مینٹل ٹارچر کرتی ہے, کس طرح چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, یا گھر میں جو بچے ہیں ان کی گرومنگ کے حوالے سے میری بیوی کو کن مسائل کا سامنا ہے. تو اب دونوں ایک دوسرے کی وریز کے بارے میں جانیں گے تو اس کے سلوشن کی طرف آئیں گے. پھر اس میں نیکسٹ کویسچن وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے فیوچر گولز کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں ایک دوسرے کے فیوچر گولز کے بارے میں جانیں. پھر اس میں نیکسٹ کویسچن میاں بیوی کو خود سے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ میری حامیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب ایک آپ کا نا انر سیلف ہوتا ہے, اور ایک آپ کا جو ہے نا انٹروڈکٹری سیلف ہوتا ہے. اب جو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو انٹروڈکٹری سیلف ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم باہر کی دنیا میں اگر دفتر میں ہمیں کوئی ٹاکسک باس مل جائے, یا اگر کوئی ٹاکسک کولیگ مل جائے نا, تو ہمیں چونکہ سیلری کا ایک لالچ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹاکسک باس کو برداشت کر لیں گے, اس کے ساتھ ہم پیسٹڈ اسمائل رکھتے ہوئے تعلق نبھائیں گے. لیکن جیسے ہی ہم گھر آتے ہیں نا تو ہم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے, ہم صبر سے کام نہیں لیتے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس تعلق کو ٹاکسک بنا دیتے ہیں. تو آپ اپنے انر سیلف کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے ریئل سیلف کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو کسی پولیس اسٹیشن سے نہیں ملے گا, وہ آپ کو لوگوں سے نہیں ملے گا, وہ آپ کو اپنے دفتر سے نہیں ملے گا, وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملے گا. میں ہمیشہ صدام ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نا باہر کی دنیا میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم بڑے کرٹیس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے, وہ ہمارا انٹروڈکٹری سیلف ہوتا ہے. ہمارا جو ریئل سیلف ہے نا وہ ہمارا ہسبینڈ, ہماری بیوی, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے بتاتے ہیں. وہ جو ریئل سیلف ہے نا وہ گھر میں ظاہر ہوتا ہے. مثلاً میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں نا ان کا ٹیمپرامنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ اپنے موڈ کو بھی بڑا اچھا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کے کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. بٹ گھر میں وہ اپنی ریئل لائف میں اپنے ریئل سیلف کو سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دونوں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ میرے اندر کون کون سی حامیاں ہیں. آپ کے دوست اور آپ کی جو فیملی ہے نا وہ آپ کی حامیوں سے آگاہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنا زیادہ ٹائم تو انہی لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک دوسرے کی حامیوں کے بارے میں پوچھیں, پھر آپ ایک دوسرے کی لائکس کے بارے میں پوچھیں, پھر آپ ایک دوسرے کی ڈس لائکس کے بارے میں پوچھیں, پھر آپ ایک دوسرے کی خوبیوں اور اسٹرینگتھ کے بارے میں پوچھیں. اب بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت ساری عمر مرد کی خدمت کرتی ہے, بچے پالتی ہے, اور شوہر نے آج تک اس کی کسی ایک خوبی کو اپریشیٹ نہیں کیا ہوتا. لائک اگر وہ کوکنگ اچھی کرتی ہے, وہ
کلینلینس کو مینٹین کرتی ہے, وہ اس کے اماں ابا کی لک آفٹر کرتی ہے, وہ کبھی بھی ان پازیٹیوٹیز کو, ان خوبیوں کو جو ہے نا اس کے ریڈار پہ نہیں لے کے آئے گا, اپنے ریڈار پہ نہیں لے کے آئے گا. بٹ جو حامیہ ہے نا وہ ہمیشہ وہ ہائی لائٹ کرتا رہے گا, اور وہ جملہ کیا ہوگا, آپ ہمیشہ سے ایسی ہو, آپ ہے ہی ایسی. اسی طرح بہت سی خواتین ہیں کہ وہ کیا کریں گی کہ ان کو نا دوسروں کے ہامن بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھو فلاں پارٹی میں گئی تھی نا, تو وہاں پہ وہ فلاں کے میاں کتنے اچھے تھے, کتنے ڈیسنٹ تھے, اتنے ہینڈسم بھی تھے, اور کتنی تمیز سے بات کر رہے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی چیز ہم ہسبینڈس میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی بیویوں سے ملتے ہوئے ان کو نا وہ بیوی بڑی اچھی سوفسٹیکیٹڈ اور وہ بڑی ڈیسنٹ لگ رہی ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگین آئی ووڈ سے کہ وہ آپ کا ریئل سیلف نہیں ہوتا, آپ کا ریئل سیلف گھر میں نظر آتا ہے. تو آپ دوسرے کے ہسبینڈ یا دوسرے کی بیوی کو دیکھ کے انفلوئنس ہونے اور امپریس ہونے کے بجائے آپ کیا کریں کہ آپ اپنی بیوی, اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ بھائی اس کو آپ کے اندر کون سی میرٹس, کون سی خوبیاں نظر آتی ہیں. تو اب دیکھیں, جب آپ نے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو جانا, لائکس کو جانا, ڈس لائکس کو جانا, خوبیوں کو جانا, حامیوں کو جانا, آپ نے ایک دوسرے کی وریز کو جانا, آپ نے ایک دوسرے کے گولز کو جانا, تو جب آپ ایک دوسرے کو اتنا جان پائیں گے تو پھر آپ کے لیے تعلق کو نبھانا اور اس تعلق کے حسن کو انجوائے کرنا آسان ہوگا. تو آئی بلیو کہ ان چیزوں پہ کام کریں اور پھر بہتر ہے. اور آج اس کویسچن کے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آ گئی, اگر آپ اجازت دیں تو میں. جی تھینک یو. اچھا, وہ بات یہ آئی ہے صدام کہ آج کل نا شادیوں کا سیزن ہے, بہت سی شادیاں ہو رہی ہیں, روز کوئی نہ کوئی شادی آپ دیکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں, میری یہ پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فار گاڈ سیک آپ اپنے بیٹی کی شادی جب کرتے ہیں تو آپ اس پہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں. مطلب ایک لڑکی ہے وہ 20-30 لاکھ کا لہنگا پرچیز کر رہی ہے, لڑکا ہے وہ 50,000 1 لاکھ کی وہ شیروانی پرچیز کر رہا ہے. 7 دن آپ کے مہندی کے فنکشنز چل رہے ہیں, ڈی جے نائٹ ہے جی, اپٹن نائٹ ہے جی, اور قوالی نائٹ ہے, اور سنگیت نائٹ ہے, بلا بلا سو فار اینڈ سو فورتھ. آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں, آپ اپنے بیٹے کو شادی کر رہے ہیں اور اس پہ 4 ملین 5 ملین کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے تو پاکستان میں ایک ایسی شادی بھی دیکھی کہ جس پہ 200 کروڑ خرچ ہوئے, اور وہ شادی جو ہے نا وہ پھر وہ نبھائی نہیں جا سکی, ان کے درمیان ڈیورس ہو گئی. تو مطلب یہ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتا پا رہے کہ بھائی آپ ایک نیا ریلیشن شروع کر رہے ہو, اس ریلیشن میں آپ کے نئے رولس ہیں, آپ کے نئی رسپانسبلٹیز ہیں, تو آپ اس پہ ان کو کوچ کریں. اگر آپ خود ان کو کوچ کر سکتے ہیں تو اٹس فائن, ادروائز مارکیٹ میں ایکسپرٹیز ہیں, ریلیشن شپس کوچیز ہیں, لائف کوچیز ہیں, کپلس کوچیز ہیں. تو آپ اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو خود کوچ کر لیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس لے جائیں, اور آپ ان کو بتائیں کہ نئے رولز کے اندر ان کا آرڈر آف ریلیشن شپ کیا ہوگا, نئے رولز کے اندر ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. چونکہ ہم نے شادی کو سمجھا ہوا ہے ڈھول ڈمکے کا نام, ہم نے شادی کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہے اور اس ایونٹ پہ آپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دینی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کا نام ہے کہ آپ ایک ہیلدی فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, اور کسی بھی معاشرے کی جو اکائی ہے, یونٹ ہے, وہ ایک صحت مند معاشرہ ہوتا ہے. اور آپ ایک ہیلدی فیملی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہیلدی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں, آپ ایک ہیلدی کلچر, ایک ہیلدی سویلائزیشن اور ایک ہیلدی سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں. سو دس از واٹ کہ اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے, بٹ آئی تھنک کہ اٹس انف ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو کین کیری اے ہیلدی ریلیشن شپ. ہمارا نیکسٹ کویشچن اسلام آباد سے تہمینہ کا ہے, جو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا 10 سال کا ہے اور وہ موبائل فون کی ضد کر رہا ہے کیونکہ اس کے کلاس فیلوز کے پاس موبائل فونز ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا اسے پرچیز کر کے دینا چاہیے؟ اوکے, اچھا, ویری پرٹننٹ کویسچن. اور اس کویسچن کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ شیئر کرتا چلوں صدام کہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور سے بہت سی مدرس ایسی ہیں جو اس قسم کے کویسچنس کرتی ہیں کہ جی میرا بیٹا ٹیب یوز کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کے کلاس میں سب بچے ٹیبس یوز کرتے ہیں, اور بچے کو کس عمر میں موبائل دینا چاہیے, اسکرین ایکسپوجر کب دینا چاہیے, یا اس کے کزنس یا اس کے سبلنگس جب ٹیبس یوز کرتے ہیں, موبائل فون یوز کرتے ہیں, تو بچہ ضد کرتا ہے کہ جی مجھے بھی موبائل فون یوز کرنے دیا جائے. تو کس عمر میں بچے کو اسکرین ایکسپوجر ملنا چاہیے؟ کیا ایک بچہ 10 سال کا ہے اور اگر اس کے کلاس فیلوز
میں سے کوئی موبائل یوز کر رہا ہے تو بچہ یہ اگر ضد کرتا ہے, یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بھی آپ موبائل فون لے کے دیں یا مجھے موبائل کے استعمال کی اجازت دی جائے, تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس میں صدام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل جب بھی بچہ اس قسم کی ڈیمانڈ کرے تو آپ نے بچے کو اتھارٹیرین وے سے بہت سی ایٹیٹیوڈ اپناتے ہوئے آپ نے انسٹرکٹیو موڈ میں اس کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دینا. مطلب آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا یا میں آپ کو موبائل نہیں لے کے دوں گا. آپ نے بچے کو کوچ کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوچنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, تو کوچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کے کوگنیٹیو پہ کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے کسی انسان کے طرز فکر کو چینج کرنا ہے, یا آپ نے کسی انسان کے طرز فکر کو بنانا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا اپروچ رکھے, اس کا اس معاملے میں کیا سٹینس ہونا چاہیے, اس کا کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, اس کے کیا 2 سینٹس ہونے چاہیے, اس چیز کو استعمال کرنے کی کیا میننگ فلنس ہونی چاہیے, کیا معنویت ہونی چاہیے. فار ایگزامپل موبائل ہے تو موبائل کی میننگ فلنس یہی ہے کہ ہم موبائل کو کالز کے لیے یوز کرتے ہیں, اسمارٹ فونس کو ہم پھر دیگر پرپسز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, کانٹینٹ دیکھتے ہیں, اور پھر یہ انٹرٹینمنٹ بھی دیتا ہے اور یہ کمیونیکیشنز کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو آپ نے نا اپنے بچے کو کوچ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اس چیز کو آپ کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو, اس چیز کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے, اس چیز کو کس عمر میں استعمال کیا جاتا ہے, اس چیز کو استعمال کرنے کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. تو جب آپ بچے کے ساتھ ڈائیلاجیکل ریزننگ کرتے ہیں, جب آپ بچے کے ساتھ ڈائلیکٹ کرتے ہیں, جب آپ بچے کے ساتھ ریفلیکٹیو کانورسیشن کرتے ہیں, جب آپ بچے کو گفتگو میں انگیج کرتے ہیں, تو پھر آپ اس بچے کے طرز فکر کو بدلتے ہیں یا طرز فکر کو بناتے ہیں. یہ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں نا کہ ہاں یا نہ میں یا اتھارٹیرین وے سے جواب دے دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ موبائل یوز نہیں کرنا, تم پھر موبائل یوز کر رہے ہو, یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ موبائل آپ کو نہیں لے کے دیں گے تو نہیں لے کے دیں گے, تو وہ بچہ کیا کرے گا, وہ چوری چھپے موبائل یوز کرے گا, وہ کلاس میں جائے گا, اپنے فرینڈ سے موبائل لے گا, تو اس کے اندر پھر ایک زیادہ کیوروسٹی آئے گی. وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اگر منع کیا جا رہا ہے تو کیوں منع کیا جا رہا ہے. تو آپ نے انسٹرکشنز نہیں دینی, اتھارٹیرین وے سے آپ نے ڈیل نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اس کو کوچ کرنا ہے. دوسرا اس میں نا میں $1,000,000 کی ایک بات بتا دوں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھو یار, ہماری سوسائٹی میں نا بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو غلط ہو رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے ٹرینڈس ہیں, بہت سی ایسی ٹریڈیشنس ہیں کہ جو غلط ہیں. فار ایگزامپل جہیز کی رسم ہے, فار ایگزامپل شادی بیاہ پہ بہت زیادہ نمود و نمائش اور بہت زیادہ فضول خرچی. یہ ہماری سوسائٹی کے وہ غلط ٹرینڈس ہیں کہ جن پہ کوئی بھی کویسچن نہیں اٹھاتا, اور اگر کوئی ان پہ کویسچن اٹھانے کی کوشش بھی کرے تو لوگ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو اور تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو, اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے, ہم لگائیں گے, اور آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی کے غلط ٹرینڈ کو, ٹریڈیشن کو آپ سوالیہ نشان کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو آپ کے پاس نا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں, آپ اس مسئلے پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں, آپ اس ٹرینڈ پہ, آپ اس رسم پہ, رواج پہ آپ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ پھر اگر بات کرے گا تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے نا, کہ آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ان ایویڈنسز کی مدد سے دوسرے لوگوں کو کنونس کر سکیں, یا ایٹ لیسٹ اپنا نیریٹیو آپ بتا سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی اپنا نیریٹیو ہی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو یا تو آپ سوسائٹی سے انفلوئنس ہوں گے, اور اگر آپ نے سوال اٹھا بھی دیا تو لوگ 2 دلیلیں دیں گے اور آپ کے نیریٹیو کو لپیٹ کے آپ کے جو ہے نا وہ پاکٹ میں ڈال دیں گے. لوگ کہیں گے بھئی آپ کا تو نیریٹیو ہی بالکل ویک ہے. اور پھر آپ اگر اپنے سچ پہ کھڑا رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کانفیڈنس چاہیے, اور کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے, علم سے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, اگر آپ نے اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اس بارے آگاہ کرنا ہے, کوچ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ نیریٹیو ہونا چاہیے. تو اسٹرانگ نیریٹیو کب آتا ہے, کہ جب آپ کے پاس نالج آتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ زیادہ نالجیبل ہے, آج کے پیرنٹس کم نالجیبل ہیں. جب آج کے بچے کے پاس پیرنٹس کے مقابلے میں زیادہ نالج ہوتا ہے تو بچہ آلریڈی ہی اپنے پیرنٹس کو ارریلیونٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, رائٹ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے مقابلے میں
when it comes about knowledge, when it comes about their cognitive faculties and intellectual acumen, تو ان کو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی وہ اپنے بچوں کو بہترین انداز میں کوچ کر سکیں گے, تبھی وہ اپنے بچوں کو کانفیڈنٹلی بتا سکیں گے کہ کس سوسائٹی کے ٹرینڈ کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ بہت سے بچے نا خود کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب میرے سارے کلاس فیلوز برگر کھا رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, شاورما کھا رہے ہیں, ٹفن میں نگٹس لے کے آتے ہیں, سینڈوچز لے کے آتے ہیں, اور میرے کلاس فیلوز ٹیبس یوز کر رہے ہیں, میرے پیئرس میں ایسے بہت سے بچے ہیں کہ جو گیجٹس یوز کر رہے ہیں, ویڈیو گیمس دیکھ رہے ہیں, تو میری ماما مجھے کیوں منع کرتی ہیں, میں کیوں منع ہو جاؤں. تو آپ نے اس صورت میں بھی نا بچے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اپنا موازنہ جو ہے نا وہ سیٹ آف سٹینڈرڈس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی سب موبائل یوز کر رہے ہیں میری کلاس میں, میں نے بھی کرنا ہے, سب ٹیبس یوز کر رہے ہیں, میں نے بھی کرنا ہے, سب جو ہے وہ جنک فوڈ بہت ایکسیسولی کھاتے ہیں, میں نے بھی کھانا ہے, میں نے گھر کا کھانا نہیں کھانا. تو اب اس صورت میں آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں کرتے, اپنا موازنہ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں, یا آپ نے اپنا موازنہ کسی آئیڈیل, کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اب لیٹس سے کہ جی جنک فوڈ کے حوالے سے اسٹینڈرڈ کیا ہے, جنک فوڈ کے حوالے سے بڑا آبویس سا اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ نہیں کھانی چاہیے, اور اسپیشلی ایکسیسولی تو بالکل نہیں کھانی چاہیے, نقصان دہ ہے. آپ کو جتنے ڈائبٹیز اور جتنی یہ جو آپ کو شوگر, بلڈ پریشر, کڈنیز اور فیٹی لیور کے جو کیسز نظر آتے ہیں, یہ کس وجہ سے ہیں کہ آپ کی جو فوڈ چوائسیز ہیں وہ بہت ہی انآرگینک ہو چکی ہیں. تو آپ نے اب اپنے بچے کو کیا بتایا کہ بیٹا سٹینڈرڈس یہ ہیں, میڈیکل سٹینڈرڈس یہ ہیں, میڈیکل سٹینڈرڈس یہ ہیں. سو میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرے بیٹے کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو, تو آپ بیٹا میڈیکل سٹینڈرڈس کو فالو کرو, آپ کسی انسان کے سٹینڈرڈس کو فالو نہ کرو, کیونکہ وہ انسان غلط ہو سکتا ہے, اس انسان کے پاس فہم ہی نہیں ہو سکتا. اینڈ آبویسلی معذرت کے ساتھ آج ہمارا بچہ بایو پڑھنے والا بایو میں 100/100 لے لیتا ہے, لیکن وہ اپنی بایولوجی کو نہیں سمجھ پاتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اسٹمک کی ہیلتھ کیوں خراب ہے, اس کو کانسٹیپیشن کیوں رہتی ہے, اس کا معدہ کیوں خراب رہتا ہے. دوسرا, آپ نے نا اپنے بچے کو لیٹس سے اگر ٹیبس کی بات ہے تو آپ, یا موبائل فون کی بات ہے, تو آپ اپنے بچے کو اب نالج دیں. آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا اگر آپ چھوٹی عمر میں بلیو اسکرین ایکسپوجر زیادہ لیں گے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, اس کے میڈیکل سٹینڈرڈس بچے کو بتائیں, اس پہ کوئی نہ کوئی ریسرچ اس کے ساتھ شیئر کریں, ٹیڈ ٹاک شیئر کر دیں, کوئی ایسی ویڈیو شیئر کر دیں. فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یہ بڑی کامن ہے, ہم کسی کے گھر بھی جائیں, کسی آفس میں جائیں, تو میرے بچے چونکہ اکثر میرے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ سیشنز میں, تو ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ جوس ڈبے والا, وہ اسپیشلی بچوں کو دیکھ کے تو وہ اسپیشلی وہ ڈبے والا جوس منگوایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تازہ پھلوں کا رس. مطلب وہ ڈبے کا جوس کے جو کئی مہینے پہلے اس کو پروسیس کیا گیا اور اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے اس میں ایسے ہارمفل کیمیکلز ڈالے گئے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تازہ پھلوں کا جوس. تو میں نے جب اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ ڈبے والا جوس ہم نے نہیں پینا, ہمیں تازہ پھل کھانے چاہیے, وہ بہتر ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے, تو میں نے پھر ان کو ایسی ویڈیوز دکھائیں کہ جن ویڈیوز میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ڈبے والے جوس ہیں ان کے کیا کیا نقصانات ہیں. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا چھوٹی عمر میں موبائل استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں, ڈیجیٹل سٹرین ہو جاتا ہے, آپ کا فوکس, آپ کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے, آپ کے برین کا جو گرے میٹر ہے وہ سکڑتا ہے. یہ جو بچے لرننگ ڈسیبلٹیز میں آتے ہیں یا جو ADHD کے مسائل ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو بلیو اسکرین ایکسپوجر دے دیتے ہیں. بچے کارٹونس دیکھتے ہیں, اینڈ وی یوز ٹو سی سو مینی پیرنٹس کے جو اپنے بچوں کو خود موبائل پکڑاتے ہیں کہ جی بچہ انگیج رہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے, یقین مانیں کہ بچہ کھانا کھاتے ہوئے موبائل دیکھ رہا ہے. مطلب اس نے کارٹونز کے بغیر, اس نے موبائل کے بغیر تو کھانا ہی نہیں کھانا. آپ اس کو کارٹونز لگا کے دیں گے تو وہ کھانا کھائے گا. اب یہ مائنڈ لیس ایٹنگ ہو رہی ہے, تو جب مائنڈ لیس ایٹنگ ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے. اور بچوں کو ان گیجٹس کی ایڈکشن ہے, جیسے ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے اس طرح ان گیجٹس کی بھی ایڈکشن ہے. کیونکہ آپ اتنا انٹرٹیننگ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرٹیننگ کانٹینٹ دیکھنے سے آپ کی ڈوپامن ڈائلیشن ہوتی ہے, آپ کو مزہ ملتا ہے, پلیجر ملتا ہے, اور آپ کسی بھی قیمت پہ اس کانٹینٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں آپ جو سٹینڈرڈس ہیں وہ بچے سے انٹروڈیوس کروائیں ویڈیوز کی صورت میں, اور وربلی آپ خود اس کو کوچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ کا بچہ اس حوالے سے ضد کرتا ہے تو آپ کیا کریں کہ جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے
متبادل آپ اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دے دیں, اس کے متبادل آپ اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دیں. فار ایگزامپل وہ ٹیب کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہ موبائل فون استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو بیسیکلی پلیجر چاہیے, اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے, تو آپ اس کو گراؤنڈ میں لے جائیں, آپ اس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کر دیں, آپ اس کو کسی پروجیکٹ میں انگیج کر دیں کہ جس پروجیکٹ کو کرنے سے اس کے اندر ایک سینس آف اکمپلشمنٹ, ایک سینس آف سیلف ورتھ اس کی نرچر ہو. سو دیز آر ویز اینڈ مینس کہ آپ اس قسم کے کیسز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کویشچن ملتان سے احمد کا ہے, جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر تقاریب میں لوگ کچھ عجیب و غریب کویشچنس کر دیتے ہیں, تو ان کویشچنس کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے؟ اوکے, اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. اچھا صدام, یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ جی آپ کسی محفل میں کسی تقریب میں گئے ہوں اور لوگوں نے یا کسی نے آپ سے کوئی پرسنل لیول پہ کویشچن کیا؟ ابھی تک تو ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوا. اوکے چلیں, بائی دا وے ٹو بی ویری آنیسٹ, میں اپنے ایکسپیرینسز کے بیس پہ یا اوور آل ہم سوسائٹی میں چونکہ موو کرتے ہیں, یا ایز اے اینتھروپولوجسٹ, سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, وی یوز ٹو سی اے ویری ویئرڈ بیہیویئر امنگسٹ پبلک کہ آپ کسی محفل میں گئے ہیں, کسی تقریب میں گئے ہیں, کوئی شخص آپ سے ملے گا, ہیلو ہائی کرے گا, اور باوجود اس کے کہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی ایکوینٹنس نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹ کویشچن کرے گا کہ جی آپ کیا میرڈ ہیں, کیا اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کی سیلری کتنی ہے. تو اس قسم کے جو پرسنل لیول پہ کویشچنس ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب لگتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ سے کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے کہ اس سوال کے کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹراما ہوتا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹراما یا ایونٹ یاد کرتے ہوئے آپ برا محسوس کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے صدام کہ کوئی بھی جو انہیلدی معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس نا زندگی جینے کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا, لوگوں کے پاس زندگی کو پرپسفلی جینے کا فن نہیں ہوتا, لوگ اپنی لائف کو میننگ فل انداز میں نہیں جیتے. تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ سسٹم کو کوستے ہیں, لوگوں کو کوستے ہیں, ماں باپ کو کوستے ہیں, خود کو کوستے رہتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ پور مائنڈس ڈسکس پیپل, ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس اینڈ گریٹ مائنڈس ڈسکس گریٹ آئیڈیاز. سو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا کام ہوتا ہے نا لوگوں کو ڈسکس کرنا, تو وہ لوگوں کی نجی زندگی میں جھانکتے رہتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں جانا جائے, فلاں شخص کے بارے میں جانا جائے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ ابراڈ گیا ہے تو کس کنٹری میں گیا ہے, وہ کیسے ابراڈ گیا ہے, اس کا موٹیو کیا تھا, اس کو یہ جاب کیسے مل گئی, اس کی حیثیت اچانک کیسے بدل گئی, اس کا جو میرٹل سٹیٹس ہے وہ بدلا ہے, تو اس نے کس سے شادی کی ہے, کس لڑکی سے شادی کی ہے, کس لڑکے سے کی ہے, اور جس سے شادی کی ہے اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اس کو یہ جاب کیسے مل گئی, وہ کاروبار میں ترقی کیسے کر رہا ہے. تو اب یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں نا, یہ آپ کی ایک نجی لائف ہوتی ہے, آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر ایکوینٹنس کے, بغیر کسی تعلق کے وہ آپ سے اس قسم کے سوالات کرے. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان آپ سے اس قسم کے سوال کرے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سوال سنیں نا, تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. تو کچھ سوالات پہ نا آپ کی جو خاموشی ہے نا, آپ کے جو فیشل ایکسپریشنس ہیں, آپ کے جو مائکرو ایکسپریشنس ہیں, وہیں کسی دوسرے انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ آپ کو کوئی اچھا محسوس نہیں ہوا اس سوال کو سن کے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ سوالات پہ نا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جسٹ دوسرے شخص کی طرف دیکھیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے ویل, تو آپ کوئی جواب مت دیں. اچھا, کچھ سوالات کو نا آپ مسکراتے ہوئے ٹال سکتے ہیں. لیٹ سے کہ جی کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے صدام, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی آج کل تو گھر والے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور مطلب یا آپ اس کو اگریسیولی کہیں کہ بھائی اٹس نان آف یور بزنس, میری شادی ہوئی نہ ہوئی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, تو یہ پھر آپ اگریسیو ہو گئے ہیں. تو آپ سمپلی کیا کریں کہ مسکرا دیں بس. مطلب یہ جو آپ کا مسکرانا ہے نا, یہ بھی ایک جواب ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید میننگ فل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ یار انشاءاللہ ہو جائے گی جب اللہ کو منظور ہوگا.
تو بجائے اس کے کہ ہم یا تو اگریسو ہوں یا ہم اس کو ڈیٹیلس دیں نا, تو ہم ہر کسی کو تو ڈیٹیلس نہیں دے سکتے. پھر اس میں نا میں ایک یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نا کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہماری ذات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ جی اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں, اگر آپ ایک سلیبریٹی ہیں, تو سلیبریٹیز کے ساتھ, پبلک فگرس کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا ہسبینڈ کون ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. تو اس میں جب لوگ آپ سے اس قسم کے کویسچنس کریں نا, یا کوئی عجیب سا سوال کریں, تو آپ فوری جواب مت دیا کریں. مطلب آپ امپلسو موڈ میں مت آئیں. آپ جب امپلسو موڈ میں آ کے جواب دیتے ہیں تو وہ ایک مائنڈ لیس جواب ہوتا ہے, اور اس میں آپ کا غصہ بھی شامل ہو سکتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ عجیب و غریب قسم کے سوالات کو رسپانس کرتے ہوئے اپنے رسپانس ٹائم کو بڑھا دیں. اب یہ جو رسپانس ٹائم کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس کہ آپ نے نا دوسرے شخص کے سوال کو سننا ہے, اور سن کے پھر آپ نے سوچنا ہے. اور جب آپ سوچیں گے نا تو آپ نے بڑا کیلکولیٹڈ جو ہے نا وہ جواب دینا ہے, کہ آپ دوسرے شخص کی بات کو ایڈریس بھی کر دیں, اور کوئی آپ ایسا جواب دیں کہ جو بے ضرر سا ہو, جس سے مطلب آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے یا اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس پہ حرف نہ آئے. تو آپ اپنے رسپانس ٹائم کو بڑھا دیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ موسٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم میں سننے کی بھی عادت نہیں ہے. ہم کسی کے سوال کو ابھی آدھا سنتے ہیں اور ہم انٹرنلی اس کو آنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس کو فوری طور پہ منہ توڑ جواب دیا جائے. تو یہ جو منہ توڑ جواب دینا ہے نا, یہ بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی, یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو دل کا صاف ہوں, میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں, میں تو لحاظ نہیں رکھتا, میں تو بڑا اسرٹیو ہوں. اسرٹیونیس اور چیز ہے. اسرٹیونیس بیسیکلی کیا ہے؟ اسرٹیونیس یہ ہے کہ آپ کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کیے بغیر کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں. اسرٹیونیس یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص کی فیلنگس کو ہرٹ کریں اور آپ ایگریسولی بیہیو کرتے ہوئے آپ دوسرے شخص کو ایسا جواب دیں کہ وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ جائے. تو آپ نے عجیب و غریب قسم کے سوالات کو ہینڈل کرنا ہے تو اپنا رسپانس ٹائم بڑھا دیں, اپنے آپ کو آپ ریفلیکٹیو موڈ پہ لے جائیں, مائنڈ لیسلی آنسر نہ کریں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان نا بڑا ہی عجیب و غریب سوال کر دیتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک شادی کی تقریب میں تھا, تو میرے سے کوئی ملنے آیا, وہ میرے ملنے والے کا کوئی ملنے والا تھا, تو اس نے ہیلو ہائی کی. تو وہ باتوں باتوں میں مجھے پوچھتا ہے کہ سر آپ کا گھر کدھر ہے, سر آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے. تو مجھے نا بہت چیپ لگے اس کے یہ سوالات, بیکاز یہ جو سوالات تھے یہ اس کی مٹیریلسٹک سینٹرک مائنڈ سیٹ کو بتا رہے تھے کہ ایکچولی ہی وانٹیڈ ٹو نو مائی سوشل اسٹیٹس نا. اور پھر لیٹ سے کہ جی جب اس قسم کے سوالات آتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو میرا تو یہ طریقہ ہے کہ میں تو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ جی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کویسچن کوئی ریلیونٹ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھیں نا کہ آپ نے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دینا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بھی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ سمپلی یہ کہیں کہ جی میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کا کویسچن ریلیونٹ ہے اور میں اس کو نہیں آنسر کرنا چاہ رہا, پلیز ڈونٹ مائنڈ. تو دیٹس اے وے ہاؤ ٹو ہینڈل دا ویئرڈ کویسچنس. اور اس میں کنکلوڈنگ نوٹ یہ ہے بھائی کہ کوشش کریں کہ پلیز فار گاڈ سیک لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو کسی کا کوئی راز, کسی کو کوئی بات پتہ بھی ہے تو پلیز اس کی پردہ داری رکھیں. پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں ایک بات کسی کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو وائرل کرتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ایپ کی پردہ داری کرو گے تو میں تمہارے ایپ کی پردہ داری کروں گا. تو کسی کی بری بات اگر پتہ چلی ہے اس کی پردہ داری کریں, اس کو چھپائیں, اس کو مت پھیلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فار گاڈ سیک آپ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی بجائے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں. آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ آپ اپنی لائف کو زیادہ میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں. بیکاز وی یوز ٹو سی کہ لوگوں کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر نہیں ہے, لوگوں کو
اپنی احتساب کا فکر نہیں ہے، لوگوں کو دوسروں کے احتساب کا فکر ہے، لوگوں کو دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، لوگوں کو اپنی لائف کا نہیں پتا کہ وہ کیسے لائف جی رہے ہیں، لوگوں کو دوسروں کی فکر ہے کہ فلاں کو نوکری کیوں ملی، فلاں کا بزنس کیوں بیٹھ گیا، فلاں کا بزنس کیوں گرو کر رہا ہے، فلاں نے کتنی پراپرٹی لے لی، وہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس نے گھر کیسے بنا لیا، اس نے فلاں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی وہاں پہ کیوں کی یا کیسے کر لی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسرے لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہمیں اپنی ذات پہ فوکس کرنی ہے. جیسے وہ واصف صاحب فرماتے ہیں, اللہ گوگری کے رحمت کرے رحمۃ اللہ علیہ, کہ انسان ساری عمر دوسروں کو ماپنے کے پیمانے بناتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کو نہیں ماپتا. تو دس از واٹ کہ وی مسٹ بی ویری مچ کانشیس اباؤٹ آور اون اکاؤنٹیبلٹی رادر دین ہیونگ our focus and concentration on other people's life. تو what is the next question? اسلام آباد سے انیلا کا میسیج ہے, نہیں کویشچن ہے. اسلام آباد سے انیلا کا کویشچن ہے کہ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں رہا تو دل کی باتیں کس سے شیئر کریں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی دل کی باتیں تو انہی سے شیئر کرنی چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ کا دل کا کنیکشن ہوتا ہے, دل کا رشتہ ہوتا ہے. وہ آپ نے گانا سنا ہوگا نا, دل کا رشتہ بڑا ہی پیارا ہے, کتنا پاگل یہ دل ہمارا ہے. تو دل کی باتیں تو صدام اسی سے شیئر کی جاتی ہیں نا جس کے ساتھ آپ کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے, جس کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو آپ ہر کسی کے ساتھ تو باتیں شیئر نہیں کر سکتے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے خود کو ڈسرسپیکٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس وجہ سے وہ خود کو ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جان پاتے کہ انہوں نے کس انسان سے کیا بات شیئر کرنی ہے. میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار دیکھو 2-2.5 سال کی عمر میں نا آپ بولنا سیکھ لیتے ہیں, لیکن آپ نے کون سی بات کیسے, کس سے, کس انداز میں بولنی ہے اور کون سی بات آپ نے کس سے شیئر کرنی ہے, اس چیز کو سیکھنے کے لیے نا آپ کو عمر لگ جاتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایموشنلی سٹارو ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ایموشنلی بلینک ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتے ہیں, ان کے دل میں فوری طور پہ کوئی اتر آتا ہے اور ان کے دل سے فوری طور پہ کوئی اتر بھی جاتا ہے. آئی مین وہ فوری طور پہ تعلق بنا بھی لیتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تعلق کو نبھا سکیں. تو وہ تعلق بنانے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور تعلق کو ختم کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. اب اس سارے کے سارے پروسیس میں, اس جرنی میں, تعلق بنانے سے لے کے تعلق ختم کرنے کا جو ڈیوریشن ہے نا, اس ڈیوریشن میں وہ اپنی زندگی کی A to Z شیئر کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے اتنے تعلق کو ترسے بھی ہوتے ہیں, اتنی ان میں ایموشنل سٹارویشن ہوتی ہے کہ ابھی ان کی ایک انسان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے اور پہلی ملاقات میں وہ اپنی زندگی کا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں. اور بھائی یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ کسی انسان کو جانے بغیر پہلی ملاقات میں, دوسری ملاقات میں کیسے اس کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں؟ آپ جس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے اندر اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی بات کا مان رکھ سکے, وہ آپ کی بات کو ڈائجسٹ کر سکے. چونکہ کچھ لوگ تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کی امانت میں خیانت کر دیتے ہیں, وہ کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے, یا آپ ان سے شیئرنگ کرتے ہیں ان کو اپنا سمجھ کے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی مومنٹ آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ انسان دوسروں کے ساتھ آپ کی ان فالٹ لائنز کو, آپ کے ان ویک ایریاز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیئرنگ اسی سے کرنی چاہیے جو ٹرسٹ وردی ہو. شیئرنگ اسی سے کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو, جس کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہو, جس کو آپ نے پرکھا ہو. اب جب آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں, معاملات زندگی میں آپ کوئی وعدہ وعید کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو آپ کو اس انسان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے. آپ کو اس انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان دل کا کتنا بڑا ہے, وہ انسان پیٹ کا کتنا مضبوط ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے تو وہ پیٹ کا ہلکا اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں اور وہ آپ کی بات کو, آپ کے کسی لائف سیکرٹ کو کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ شیئر کرے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی جس سے میں بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے حسمیت کا, ڈسرسپیکٹ کا باعث بنے. تو اسی سے شیئر کریں جس کے ساتھ بانڈنگ ہے. اور بانڈنگ کی کچھ سائنز اینڈ سمٹمس ہیں. بانڈنگ جس کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے,
آپ کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے, اس کو آپ پہ اعتماد ہوتا ہے, اور وہ جو شیئرنگ ہے نا وہ 2 سائیڈڈ ہوتی ہے. اس شیئرنگ میں آپ چیزوں کو ہائڈ نہیں کرتے. تو ایک تو یہ سائن ہے بانڈنگ کا, میوچل بانڈنگ کا, ایموشنل بانڈنگ کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی عزت کو رسپیکٹ دیتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. لیٹس سے کہ جی آپ کا کوئی دوست ہے اور اس کی کوئی برائی کر رہا ہے اس کے پیٹھ پیچھے, تو اس وقت آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کریں, اور جو بھی کوئی اس بارے بات کر رہا ہے آپ بجائے اس کے کہ مزے لے لے کے وہ باتیں سنیں, آپ اس کو شٹ اپ کال دیں, بلکہ اس کے اس خیال کو آپ بدلنے میں کوئی پازیٹیو امپاورنگ اسٹیٹمنٹ بول دیں. تو دس از واٹ کہ بھائی شیئرنگ تو اسی سے ہونی چاہیے. اور اس میں ریکویسٹ یہی کروں گا اس بیٹی سے کہ بھائی جو شیئرنگ کا سب سے بڑا مرکز اور محور اور جو فورم ہے نا وہ آپ کا گھر ہوتا ہے, اور گھر میں آپ اپنی ماں کو اپنی سہیلی بنائیں, اپنے بھائی کو دوست بنا لیں. اور اس میں پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر بات پھر آپ پیرنٹس کے ساتھ یا سبلنگس کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر پاتے. تو آئی تھنک کہ آپ کی لائف میں نا کوئی ایسی سہیلی, ایسا دوست, ایسا بڑی ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنی من کی ہر بات شیئر کر سکیں, جس کے بارے میں بابا اشفاق احمد کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی کندھا ہونا چاہیے کہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے آپ اس کے ساتھ دل کی باتیں کر سکیں, آپ اپنا کتھارسس کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بہت میٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. لوگ اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے جب پیسے کی دوڑ میں جاتے ہیں تو ریلیشن شپس متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ATM کارڈ ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وہ ہستی بن چکے ہیں کہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے, اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, بہن بھائیوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وہ جو آپ کا فیملی ویب ہے وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے, آپ کلیکٹیوزم سے نکل کے انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں. اب ہر انسان پرسنل فریڈم کی بات کرتا ہے. ایک گھر میں 5-7 لوگ ہیں تو ہر کسی نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن وہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں جن کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونا چاہیے آپ ان کے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹ ہیں. تو آئی بلیو کہ جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں, جب آپ کے پاس گھر کے اندر کوئی کندھا موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹیکسٹ کرتے ہیں. میرا تو کام ہی یہ ہے, میں تو لوگوں کی کاؤنسلنگ اور کوچنگ کرتا ہوں. تو ہمیں بیچاری بہت سی بیٹیاں, بہت سے میرڈ حضرات, بہت سے لڑکے وہ سیلف ہارم کر کے اپنی پکچرز بھیج رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر صرف 5 منٹ بات سن لیں, مطلب آپ بات سن لیں گے تو ہمارا من ہلکا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی جو مادی ضروریات ہیں وہ تو پورا کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے ایموشنل کپ کو فل نہیں کر رہے. جب آپ اس کے ایموشنل کپ کو فل نہیں کرتے, وہ ایموشنلی بلیک ہے, وہ ایموشنلی اسٹارو ہے, تو آپ کا بچہ پھر کیا کرے گا, وہ کوئی نہ کوئی انسان ڈھونڈے گا جس کے ساتھ وہ اپنا من شیئر کر سکے, جس کے ساتھ وہ بات چیت کر سکے. اور لونلینس بہت بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو ڈپریشن ہے یہ بھی اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ جب ایک انسان کے اندر مایوسی, نا امیدی, بے بسی آتی ہے تو وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. وہ لونلینس اس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اب کوئی بھی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں, تو وہ ڈپریشن کی جنگ ہار جاتا ہے, وہ سیلف ہارم کی طرف آتا ہے, اس کے اندر سوئسائڈل آئیڈیشن آتی ہے, وہ موت کو گلے سے لگا لیتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس کو اچھا لباس دے رہے ہوتے ہیں, اچھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں, جو بظاہر تو اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اس کی دل کی بات نہیں جان پاتے, وہ یہ نہیں جان پاتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے. تو آئی بلیو کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, اسی طرح بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. اسی طرح آپ کی لائف میں کوئی ایسا دوست, بیلی, یار, سجن ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کی ایک ایسی بانڈنگ ہو کہ آپ اس سے مہینہ ملیں, 2 مہینے بعد ملیں. جب آپ ملیں تو آپ اس کے ساتھ من کی ہر بات شیئر کر سکیں, اس میں کسی قسم کی جھجک نہ ہو, اس میں آپ کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ یار اگر میں اس سے یہ بات کروں گا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو میں دوست ہی اس کو کہتا ہوں
کہ جس دوست کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میں اس سے یہ بات کروں یا نہ کروں, یا اگر میں اس سے یہ بات کروں گا تو یہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. وہ دوست نہیں ہوتا, پھر وہ آپ کا ایک کارپوریٹ یا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی ضرورت جڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اتنا کافی ہے. اور پھر ختم کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کو. وی آر گریٹفل کہ آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور ہمارے پوڈ کاسٹ کے بارے میں جو آپ کے کامنٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے پوڈ کاسٹ کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور آپ سب کا بے حد شکریہ, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بہت میننگ فل ہوتا ہے. اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ ہمیشہ خوش آباد رہیں اور اپنے ماں باپ کے, ملک و ملت کے قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں بنیں. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. اینڈ تھینک یو ویری مچ صدام فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم. اینڈ آئی ہوپ سو کہ جو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ نئے سوالات کے ساتھ کچھ نئے ٹاپکس پر ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.